أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہم کر رہے ہیں سیرت النبوی، اور سیرت النبوی میں ہم نے 97 پارٹس کر لیے ہیں۔ آج ہم 98 پارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اوکے، ہم کر رہے ہیں صلح حدیبیہ، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم فاما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم کر رہے ہیں صلح حدیبیہ ان ڈیٹیل، ٹھیک ہے۔ اب ہم صلح حدیبیہ میں ہم نے لاسٹ ٹائم جو کچھ کیا تھا، they were the incidents that took place about what happened during the صلح حدیبیہ کی شروعات میں کیا کیا ہوا، how it took place. So we did discussion of all that happened before the real pact of حدیبیہ took place، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ حدیبیہ کے مقام پر آ گئے ہیں، وہاں تک ہم نے بات کی تھی، ٹھیک ہے۔ حدیبیہ کے مقام تک آ گئے ہیں، اور میریکل ہوا پانی کا، جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا، ٹھیک ہے۔ وہاں تک ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا۔ تو اب یہ لوگ ٹھہرے ہیں حدیبیہ میں۔ اب کچھ چیزیں ہو رہی ہیں بیفور دا ایکچوئل صلح کا جو دور شروع ہوگا، اس سے پہلے کیا ہوا، ایک انسیڈنٹ ہوا۔ وہ کیا انسیڈنٹ تھا؟ اب سیرہ میں مسئلہ یہ ہے کہ انسیڈنٹس سارے موجود ہیں، جن کو میں آپ کو کمپائل کر کے آپ کے سامنے لے کے آتی ہوں، لیکن کچھ چیزوں کا ٹائم فریم موجود نہیں ہے۔ تو یہ نہیں پتا کہ یہ اس انسیڈنٹ سے پہلے ہوا تھا یا اس انسیڈنٹ کے بعد ہوا تھا ڈیورنگ their اسٹے ان حدیبیہ۔ تو لیٹس ٹیک دا انسیڈنٹ بائی اٹ سیلف ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا ہوا تھا، اور یہ How بہت about my strange videos? بات ہے جو ہوا تھا۔ Can you unmute? Shall I unmute? عذرا باجی، آپ میوٹ کر دیجئے پلیز۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ So we don't know exactly when it happened, okay? Whether it happened in the beginning days of Hudaybiyah or it happened towards the end of Hudaybiyah. We don't know exactly when, but it happened. And kyunki it's important, it has to be mentioned. اچھا، ہوا کیا تھا کہ آف کورس جب صلح شروع ہوگی، پھر تو وہ ہم پورا وہی کریں گے کہ بیک اینڈ فورتھ ایمیسریز آ رہے تھے صلح کی لیے، ادھر سے ادھر آ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ادھر جا رہے تھے۔ they were trying to find somebody to properly negotiate and make a pact for that. But before that what happened was قریش نے ڈیسائیڈ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو سرپرائز اٹیک دیا جائے۔ اور وہ کس طرح؟ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ انہیں پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے جو بھی سونے اٹھنے کا ٹائم، دے ہیو اسکاؤٹس، دے ہیو گاٹ پیپل ورکنگ، تو اس حساب سے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ فجر سے پہلے ہم ان کے اوپر اٹیک کریں گے۔ یہ ان کا پلان تھا کہ جب سب سو رہے ہوں گے، یہ لوگ اٹھتے ہیں فجر پہ، ان کو یہ سب پتہ ہوتا ہے کہ
آپ کو اپنے دشمن کے بارے میں ہمیشہ خبر رکھنی چاہیے، کب اٹھتا ہے، کب سوتا ہے، ان کی کیا حرکات ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ دیٹس the فرسٹ تھنگ یو ہیو ٹو نو۔ جب ان کو یہ پتا ہے کہ یہ لوگ فجر پہ اٹھتے ہیں، تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا، قریش نے یہ ڈیسائیڈ کیا فجر سے پہلے، جب یہ لوگ سو رہے ہوں گے اچھی نیند میں، اور آپ کو پتا ہے دیٹ از دا بیسٹ پارٹ آف دا نیند، جسٹ بفور فجر، اس وقت ان پر دھاوا بولیں گے اور ان کو اٹیک کریں گے ہم۔ اچھا، اب یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ ہم ان کو سرپرائز اٹیک کریں گے۔ دس واز ان حدیبیہ، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ان کے اسکاؤٹس ادھر کی خبر رکھتے تھے، ان کے اسکاؤٹس ادھر کی خبر رکھتے تھے، اور کسی نے یہ خبر کی ٹپ آف دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ہوا یہ کہ جیسے ہی صحابہ کو یہ ٹپ آف ملی، انہوں نے آلریڈی اپنا جال بچھا کے رکھا تھا۔ جب دشمن قریب آیا حدیبیہ کے، ان لوگوں نے قریش کو سراؤنڈ کر لیا اور ان کو خبر کر دیا آپ لوگ سراؤنڈڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان کو لے کر سراؤنڈ کر کے ان سے کہا ہتھیار ڈال دو، بیکاز ہم نے آپ کو سراؤنڈ کر دیا ہوا ہے۔ یو کی ناٹ escape, you cannot attack us, neither you can go back like this now, you've got to just surrender۔ ان سے سرنڈر کرا لیا، اور سرنڈر کرا کے لائک کیپٹیوز آبویسلی انہوں نے جب سرنڈر کر دیا، تو ان سب کو لے کر صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر ان کے سامنے ان سارے لوگوں کو سرنڈر کر کے بتایا کہ یہ ان کا ایسے ایسے پلان تھا، ان کو ہم نے دھر لیا ہے، سراؤنڈڈ، ان کو سرنڈر کروا کر، اور اب آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، اب آپ حکم دیں کہ کیا کرنا ہے۔ امیجن کریں، دیور اراؤنڈ 80 پیپل، سوچیں، ٹھیک ہے؟ 80 لوگوں کو لے کر یہ لوگ نکلے تھے کہ ہم 80 لوگ کافی ہوں گے، کیونکہ ہم تو ان کو اچانک دھاوا بولیں گے تو ان کے کچھ تو مری جائیں گے، اور ان کو کچھ مار پیٹ کے ہم چلے جائیں گے۔ لیکن جب وہ پکڑے گئے، سرنڈر کرنا پڑا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے، تو آپ مجھے بتائیے کہ ان اینی بک آف لا آف وار، آپ کو انہوں نے اٹیک کرنے کے لیے جو بھی ہے حملہ کیا ہے، یو ہیو دا رائٹ ٹو پنش دیم، ٹو کیپچر دیم، ٹو فائنڈ رینسم اگینسٹ دیم، اور ایون ٹو کل دیم، بیکاز دے کیم ٹو کل یو۔ اور اب یہ ایک لافل بات ہو گئی، اٹس اے لیگل رائٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹو ڈو اوے ود دیم، تاکہ یہ لوگ نہ رہیں گے، نہ یہ دوبارہ سے حملہ کریں گے، اور انہوں نے مارنے کی کوشش کی، حملہ کرنے کی کوشش کی، اینڈ پرزنرز آف وار ہیں، ان کو مارا بھی جا سکتا ہے، اینڈ دشمن ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر کے اور کہا کہ آپ لوگ آرام سے بس پلیز لوٹ جاؤ، پیسفلی اپنے گھر جاؤ، گو بیک ٹو مکہ، نو پنشمنٹ، نتھنگ فار یو، جسٹ گو بیک ٹو مکہ۔ اینڈ کچھ بھی نہیں ان کو کیا، اور ان کو پیسفلی بھیج دیا۔ واٹ ڈز اٹ ٹیل اس؟ واٹ از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وائی از ہی ڈوئنگ دیٹ؟ جب وہ کیپچر ہو گئے تھے، پھر تو پورا حق بنتا تھا کہ ویسے ہی اتنا انہوں نے ستا رکھا تھا، ان کو مکہ نہیں جانے دے رہے ہیں، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، مشکل سے وہ حدیبیہ تک پہنچے ہیں، اب یہاں بھی یہ لوگ اٹیک کرنے آ گئے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانے دیا۔ واٹ از دا ریزن؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is sending the message of peace. He does not want war. آپ حملہ بھی کر رہے ہو، اور جب پکڑے گئے ہو تو آپ کو پیسفلی، بغیر کسی سزا کے، بغیر کسی بات کے واپس بھیج دیا جا رہا ہے۔ It is to send a very strong message of no war, peace, just peace، ٹھیک ہے؟ اینڈ so this was the amazing miracle, you know, that subhanallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam made everybody see کہ ایسا ہوا ہی نہیں اب تک۔ آپ کو پتہ ہے اتنی وارز پیچھے ہو چکی ہیں کہ طاق میں رہتے ہیں کہ ان کو کب پکڑ لیں۔ اگر یہ لوگ حملہ کر رہے ہیں تو then it's war. They are doing the war on us. They are coming to attack us. And when we capture them, then they are captured captives.
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, دس واز دا موسٹ امیزنگ تھنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈ واز جسٹ سے نتھنگ اینڈ said nothing to them and just said peacefully, please go back home. ہمیں جھگڑا نہیں چاہیے, اور ان کو بھیج دیا. سو امیجن کہ بفور ایون دا نیگوسیشنز اسٹارٹیڈ, what is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demonstrating? He is demonstrating that he wants no bloodshed. He wants no war. خون خرابہ نہیں چاہیے, لڑائی نہیں چاہیے. ہم لڑائی کے مقصد سے آئے ہی نہیں ہیں, اتنے پیسفل مقصد سے آئے کہ تم حملہ بھی کرو گے ہم تمہیں ریٹرن کر رہے ہیں. ہم نے تمہیں پکڑ تو لیا ہے لیکن ہم تم سے جھگڑا نہیں کرنا چاہ رہے. اپنے گھر جاؤ اور جسٹ. اور ان سب چیزوں کا ذکر سورہ فتح میں ہے. ٹھیک ہے, تو سورہ فتح میں دیر از آیا نمبر 24. میں صرف آپ کو وہ پڑھ کے سناتی ہوں. سورہ فتح کی آیا نمبر 24. 1 سیکنڈ. انفیکٹ اکثر لوگوں کو لگتا ہے اور بلیو یہی کرتے ہیں کہ شاید سورہ فتح جو ہے فتح مکہ کے بارے میں ہے, لیکن ایکچولی سورہ فتح جو ہے وہ پوری کی پوری از اباؤٹ حدیبیہ, کیونکہ آف کورس فتح مکہ واز دا بگیسٹ فتح آف دا مسلمس. سب سے بڑی فتح جو ہے وہ تو فتح مکہ ہے, لیکن اس کے بعد جو سب سے بڑی فتح ہے وہ حدیبیہ تھا. حدیبیہ کے مقام پہ جو کچھ بھی ہوا وہ آف کورس دیکھنے میں تو لگ رہا تھا کہ سارا کچھ اگینسٹ ہے مسلمانوں کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, لیکن دا ہول تھنگ واز اباؤٹ حدیبیہ. اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح ہر چیز کو ڈسکرائب کیا, جو کچھ بھی ہو رہا تھا نا, اینڈ فتح مینز وکٹری. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں دا آیا نمبر 24 کے ترجمہ, تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ اس میں بتانا کیا چاہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اوکے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے, وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے. یہ تو فتح مکہ کا ہو نہیں سکتا نا. وادی میں کہاں تھے یہ لوگ؟ یہ لوگ اس وقت کہاں پر ہیں؟ حدیبیہ میں ہیں. یہ وادیوں میں بھٹک رہے ہیں, ادھر ادھر گھوم پھر کے, کہاں کانٹے دار جھاڑیوں میں سے چل کر یہاں پہنچے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کہتا ہے وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے, حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا, اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا. ہاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از ایکسپلیننگ کہ میں دیکھ چکا تھا کہ تم لوگوں کو وادی میں نے انہیں تم پر حملہ کرنے سے اور تمہیں جب چانس ملا ان پر حملہ کرنے کا, دونوں کو روک دیا. نہ ان کا ہاتھ تم پر صاف ہونے دیا اور نہ تمہارا ہاتھ ان پر آنے دیا, کیونکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان پر تمہیں غلبہ تو آ چکا تھا, وہ تو پکڑے جا چکے تھے, پھر تم جو چاہتے کر سکتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارا ہاتھ بھی تمہارے دل میں کچھ ڈال دیا کہ تم بھی جھگڑا نہیں کرو گے, تم انہیں ریٹرن ہی کر دو. یہ سورہ فتح میں ہے. ٹھیک ہے, پوری سورہ فتح اگر ہم پڑھیں گے بعد میں سورہ حدیبیہ کا جب قصہ ختم کریں گے, if there is time I will try to just go through it once, run through to explain to you کون سا کس انسیڈنٹ کے لیے. اور یہ بھی بتا دوں کہ سورہ فتح کب نازل ہوئی تھی, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کا یہ پیکٹ کا کام جو بھی تھا وہ ختم ہو گیا تھا انسیڈنٹ, اور جب اس کے بعد وہ واپس مدینہ جا رہے تھے تو رستے میں یہ سورہ فتح نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو دس واز اباؤٹ, دیٹ از وائی اللہ از مینشننگ کہ کیسے وادی میں تم ان پر حاوی ہو چکے تھے, تمہیں غلبہ بھی آ چکا تھا, لیکن میں نے ان کے ہاتھ تم پر نہیں پڑنے دی اور تمہارے ہاتھ بھی ان پر نہیں پڑنے دی, تو میں نے دونوں کے ہاتھوں کو صاف رکھا اور جھگڑا نہیں ہونے دیا. ٹھیک ہے, اچھا,
تو ریمبر Hudaybiyah was the second biggest victory for the Muslims after the victory of course, Fateh Makkah. اب آتے ہیں ہم the negotiations, how it started. Okay. The first emissary, جو پہلا پیغام لے کے جانے والا بندہ تھا، وہ کون تھا؟ نہ مکی تھا نہ مدنی تھا. تو ہی واز نائدر فرام قریش اور فرام دیٹ فیملی، اور اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یعنی فرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اس لیے ہم کو کہہ رہے ہیں مدنی، کیونکہ وہ سب اس وقت مدینہ کا قافلہ ہے. یہ لوگ مکی کہلا رہے ہیں. تو نہ وہ مکی تھا نہ وہ مدنی تھا. ہی واز اگین فرام دا ٹرائب آف خدا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، ایک خدا ایک ٹرائب ہے اراؤنڈ مکہ. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی، ابھی کپل آف ویکس بیک آئی ایکسپلینڈ اٹ ٹو یو، کہ انہوں نے جب کسی کو اپوائنٹ کیا تھا تو انہوں نے خدا ٹرائب کے آدمی کو اپوائنٹ کیا تھا کہ جا کے جا کر اندر کی جا کے بات پتہ کر کے آؤ، کیونکہ دے ور دا نیوٹرل ٹرائب. They were neither fighting nor they had become Muslims. So they were a neutral tribe. Okay. تو اس ٹرائب کا ایک sympathetic, they were also, being a neutral also, they were also very sympathetic towards Muslims. ان کے اندر ایک سمپتھی تھی towards the Muslim tribe یا مدنیز. ٹھیک ہے. تو وہ ایک سمپتھیٹک تھا ٹو اسلام. تو کون کون خود کسی، اس نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا. ٹھیک ہے. تو اٹ واز بدیل ابن ورقہ الخدائی. ٹھیک ہے. نا بدیل ابن ورقہ الخدائی جو تھا، وہ ایکچولی لیڈر تھا خدا ٹرائب کا. ٹھیک ہے. اس نے کہا میں ایک نیوٹرل پارٹی ہوں. ہی از اے کافر آف کورس. اس نے کہا کہ میں تو ایک نیوٹرل پارٹی ہوں، نہ میں ان کی طرف ہوں نہ آپ کی طرف ہوں، اور میری ہمدردی تو آپ لوگوں کے ساتھ ہے. کس کو کہہ رہا ہے؟ قریش لوگوں کو کہہ رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے مکے کے اطراف کی ٹرائب تھی نا. تو اس نے کہا کہ میری تو ساری جو بھی ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہے، کیونکہ پرانے تعلقات اور آپس میں ساتھ رہے ہوئے جو بھی، تو اس وجہ سے مجھے بھیجیں، میں جا کر بات کر کے آتا ہوں. So he was the first of the emissaries who visited Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam in Hudaybiyah, okay, trying to convince him to go back. آپ گھر جائیں اپنے، آپ کو ہم مکے میں انٹری نہیں دے رہے. This was the message that Quraysh asked him to convey to Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay. Now Budayl ibn Warqa al-Khudai, when he volunteered, so that now there is no doubt, okay, on both sides that they were the neutral party. تاکہ جب یہ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ نہیں سوچیں گے کہ کوئی میرا آ گیا ہے قریش سے، اور پھر بات تھوڑی سی گرما گرمی کی نہ ہو جائے. بدیل کو بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے. بدیل ایکچولی himself volunteered, and قریش after hearing him کہ یہ تو ایک تو he was a nobleman. ٹھیک ہے. اینڈ سیکنڈلی ہی واز اے نیوٹرل پارٹی. ٹھیک ہے. اینڈ تھرڈلی ہی آلسو ڈزنٹ وانٹ بلڈ شیڈ. ہی بیکاز خدائی ٹرائب واز ناٹ انوالوڈ ان دیز تھنگس. تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ اب پھر ایک اور بلڈ شیڈ ہو، ایک اور خونہ ریزی ہو اور جنگ ہو، اور آپس میں یہ ٹکرائیں لڑیں، لوگ مارے جاتے ہیں دونوں سائڈ پر، دونوں کا نقصان ہوتا ہے. تو ہی سیڈ لیٹ می گو ٹو حدیبیہ. مجھے اس آدمی سے بات کرنے دو. دس از ہاؤ ہی سیڈ. ٹھیک ہے. مجھے اس آدمی سے بات کرنے دو. میں ایک نیوٹرل پارٹی ہوں، اور آپ لوگوں کو تو پتہ ہے میری لائلٹیز آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہے میرا سب کچھ، اور میں جاؤں گا اور مجھے بات کرنے دو.
قریش یہ جانتے تھے کہ ہی از دا نیوٹرل پارٹی، یس، اینڈ ہی از ون آف دا لیڈرز آف دا خدا ٹرائب. اور وہ خدا ٹرائب کو جانتے تھے کیونکہ جو مکے کے اطراف کی جتنے بھی ٹرائبس تھے ان کے ساتھ ان کے پرانے واقفیت تھی اور جو بھی تھا. تو ان لوگوں نے ایکسپٹ کر لیا بدیل کے آفر کو. بدیل پہنچتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کو لایا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو وہ اب بات شروع کر رہے ہیں. کہتے ہیں او محمد، کیونکہ دیکھیں ابھی بدیل از ناٹ اے مسلم اینڈ ہی نوز ہم ایز اے مین فرام قریش ہوز کریٹڈ دس ہیوک. تو مجھے بات کرنی دے. کہتے ہیں او محمد، میں حدیبیہ کے اس پار سے آ رہا ہوں اور میں نے کعب ابن لوئی، عمر ابن لوئی کے بیٹوں کو پیچھے چھوڑ کر تم تک آیا ہوں. ہوا کعب ابن لوئی اینڈ عمر ابن لوئی. دیز آر دا نیمز آف دا گریٹ 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 گرینڈ فادر. بتانا چاہ رہے ہیں میں ان سب قریش کے لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر آیا ہوں. دیز آر دا نیمز آف دا اینسیسٹرز آف قریش. ٹھیک ہے، ان کی میں نے آپ کو شروع میں ہسٹری میں بتایا تھے کہ کون کون تھے. ٹھیک ہے، اور یہ بھائی تھے اور پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد میں سے پھر قریش اور یہ ساری نکلیں. ٹھیک ہے نا، ٹرائبس. اوکے، پھر اب یہ بتا رہے ہیں. اچھا آگے بتا رہے ہیں میں ان سب کو میں اس پار سے آیا ہوں حدیبیہ کے، اور یہ ابن کعب ابن لوئی کے اولاد کو اور عمر ابن لوئی کے اولاد کو پیچھے چھوڑ آیا ہوں. لیکن میں ان کو کس حال میں چھوڑ کے آیا ہوں؟ وہ آرمڈ بیٹھے ہیں اور وہ تم پر حملہ کرنے چاہتے ہیں. وہ تمہیں انٹر ہونے نہیں دیں گے مکہ میں. تو تم کیوں نہیں لوٹ جاتے ہو؟ کوئی خون خرابہ نہ ہونے پائے، کیونکہ وہ تو بیٹھے ہیں جنگ کرنے تمہارے ساتھ اور دے آر آرمڈ. میں ان کو اس حال میں چھوڑ کر آ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اینڈ I don't want them to fight, but they are ready to fight with you. Okay? And they are going to fight you to prevent you from entering Makkah. وہ تم سے صرف اس بارے میں لڑنا چاہتے ہیں، وہ تمہیں انٹر ہونے نہیں دیں گے مکے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب غور سے سن لیں یہ لفظ میں تاکہ اس کو ریپیٹ نہ کروں، ورنہ مجھے ہر ایمسری کے بعد اس بات کو ریپیٹ کرنا پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس چیز کو وہ بار بار ریپیٹ کریں گے، تو میں اس کو سلولی اور ایک بار آپ کو اچھی طرح سے بتاتی ہوں، پھر آپ کو صرف یہ بتاؤں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا جو بدیل کو کہا تھا. تو کیا کہا انہوں نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم یہاں لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم آئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کو، اس کی سینکٹیٹی کو آنر کرنے. ہم اپنا پلگرمیج کرنے آئے تھے. We wanted to honor the house of Kaaba. We want to visit peacefully. دیکھو ہم جانور بھی لائے ہیں ذبح کرنے کے لیے. تو اگر کوئی جنگ کے لیے آتا ہے تو بھیڑ بکریاں جو بھی ہے جو ہم ذبح کرتے ہیں وہ تھوڑی لے کر آئے گا. ہم یہ سارے لے کر آئے ہیں، 1400 لوگ آئے ہیں اور ہم سب اس کام کے لیے آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم عمرہ کرنے آئے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ جنگ نے ہمیں توڑ دیا ہے، ہمارا بھی نقصان ہوا ہے، ان کا بھی نقصان ہوا ہے. میں جانتا ہوں کہ دے آر ہرٹنگ بیکاز آف دا وار. وی ہیو آلسو بین ہرٹنگ بیکاز آف دا وار. اور ہمیں جنگ نہیں چاہیے. لیکن واللہ اگر یہ لوگ مجھے انٹر ہونے نہیں دیں گے تو میں ان سے لڑوں گا. پھر میں ان سے لڑوں گا، تب تک لڑوں گا جب تک یا میری گردن قلم ہو جائے اور یا اللہ کی کوئی ڈکری سامنے آ جائے،
तब तक मैं लड़ूंगा, फिर हो जाने दो जो होना है। मतलब मैं जान देने के लिए तैयार हूं फिर उस बात पर, क्योंकि मैं लड़ने आया ही नहीं हूं। लेकिन अगर मुझे अंदर आने से रोकेंगे तो फिर मैं आई फाइट माई वे इन until my neck goes or Allah's decree comes forward. ठीक है? So now he says, indeed, you see, war has damaged both the parties. It's all understood. लेकिन मैं आया इस मकसद से नहीं हूं. That's not my intention. ठीक है? And और फिर ये कहते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, but if they still wish to fight, then I will fight until my neck is cut off or Allah's decree comes forward. ठीक है? And same thing, remember, he said that to Sahaba earlier. Last time भी मैंने आपको यही बात बताई थी. This was last week, I explained it to you that when the Sahaba said कि अब क्या करना है, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था ना कि या मेरी गर्दन कलम हो जाए या अल्लाह की कोई डिक्री सामने आ जाए कि मुझे हिदायत करने के लिए कि क्या करना है या इनका मैटर कि किस तरह क्लियर करना है, मैं ये करूंगा कि आई विल, एंड ही रिपीट द सेम स्टेटमेंट टू एवरी एमिसरी. ठीक है? तो नाउ कीप दिस स्टेटमेंट इन माइंड एंड आई जस्ट गिव यू द रेफरेंस ऑफ द स्टेटमेंट. ओके. एंड देन ही सेड, दिस इज द फर्स्ट थिंग ही सेड. ओके. मैं लड़ने नहीं आया, मैं सुकून से अल्लाह के घर को ऑनर करने आया हूं. और हम अपने साथ जानवर भी लाए हैं. हम उस तैयारी से आए हैं कि हम सिर्फ हाउस ऑफ अल्लाह को विजिट करेंगे. लेकिन अगर वो हमें रोकेंगे तो हम क्या करेंगे? हम अपना एंटर एंटर होने के लिए हम लड़के, मैं अपने गर्दन कलम करने तक लड़ने को तैयार हूं. ये एक फर्स्ट थिंग उन्होंने फरमाया. सेकंड ऑप्शन, अब दो ऑप्शन तीन ऑप्शन है. ठीक है? ये फर्स्ट ऑप्शन था, रोकेंगे तो मैं इस तरह से लड़ूंगा. सेकंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन ये था कि अगर उन्हें टाइम चाहिए सोचने के लिए, इस बात को, मेरी इस बात को वे करने के लिए, इस पर आपस में बैठ के मशवरा करने के लिए, सोचने के लिए उनको टाइम चाहिए, तो मैं टाइम दूंगा. आप मुझे बता दें कितने दिन रुकना है, मुझे आप बता दें 5 दिन 6 दिन, हम रुके रहेंगे यहाँ, हम वेट कर लेंगे. अगर उनको टाइम चाहिए, टू थॉ द सिचुएशन एंड टू मूव आउट ऑफ द बॉर्डर्स एंड लेट अस एंटर मक्का, हम रुकने के लिए भी तैयार हैं क्योंकि हम उस मकसद से आए हैं बस. तो अगर उनको टाइम चाहिए तो मैं टाइम भी देने को तैयार हूं. नो वरीज. थर्ड ऑप्शन, एंड इफ दे फील ऑकवर्ड टू फेस अस, क्योंकि भाई अभी जंगें कुछ वक्त पहले ही खत्म हुई हैं, तो दिल थोड़े से उलझे हुए भी हैं. ठीक है? अगर उनको ऑकवर्ड लगता है हमें फेस करने से, हमें देखने से, हमें मिलने से, तो मैं उनको मौका दूंगा. आप उनको जाके कन्वे कर दें कि वो लोग चले जाएं सिटी से बाहर कुछ वक्त के लिए. कितनी देर लगती है उम्रा करने के लिए? आपको भी पता है, मुझको भी पता है. ठीक है? मैक्सिमम आप उनको पूरा एक दिन एक रात 2 दिन दे दीजिए. वो 2 दिन के लिए आप सब थोड़ा सिटी से बाहर चले जाएं, छोड़ दें ये शहर हमारे लिए. हम अपना तवाफ करके, अपना उम्रा करके हम निकल लेंगे. हम लड़ने आए ही नहीं हैं. तो अगर उनको ऑकवर्ड लगता है कि हम उनके सामने ना आए और वो हमारे सामने नहीं आना चाहते हैं, तो ठीक है, उनको ये ऑप्शन दे दीजिए कि हम जब आए उम्रा करने, वो थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं और हमको बता दें कि वो चले गए हैं, इस दिन और इस टाइम पे तुम लोग आ जाना. हम उस वक्त आके अपना उम्रा करके हम चले जाएंगे. हम उनसे लड़ना चाहते ही नहीं है, तो इसलिए हमें कोई वो नहीं है, उससे कोई हमें वो प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है? नाउ एक्चुअली इन तीन ऑप्शंस में से, जस्ट टू टेल यू दैट दे टुक दिस थर्ड ऑप्शन, बट ओनली थिंग इज दे वर वेरी स्टबन. दे सेड वी विल टेक दिस थर्ड ऑप्शन बट नेक्स्ट ईयर, नॉट दिस ईयर. ये तो आपको पता है कि दे नेवर एक्सेप्टेड दिस ईयर, बट दे टुक दिस ऑप्शन विच रसूल सल्लम गेव देम. सो दिस ऑप्शन वॉज गिवन बाय रसूल सल्लम कि आप लोग निकल जाएं और हम आएंगे और आकर उम्रा करेंगे. अच्छा, बुदैल ने क्या कहा? ठीक है, मैंने
सुन लिया, आपकी पोजीशन भी देख ली, आपकी सजेशंस भी सुन ली, ठीक है। और मैं जाकर सब कुछ कन्वे करता हूँ। अ, और फिर ये भी सोचें आप कि एक ज़रूरी बात यहाँ ये बताने आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अब तक कुरैश को एक्चुअली नहीं पता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 1400 लोग लेकर आए क्यों हैं। तो obviously, knowing the history and the background of between the two parties, obviously they thought कि ये किसी गलत मकसद से आए। उम्रा का सिर्फ वो सामने बहाना है और ऐसे कोई बात नहीं है, बिकॉज दे डोंट नो। तो so far Quraysh has not been told कि why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has come with 1400 people, ठीक है। क्योंकि उनको जिसने भी उनके स्काउट्स ने बताया होगा, जाहिर है ऊपरी बात तो यही नजर आ रही है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 लोग लेकर आ गए। अच्छा, तो बुदैल ने कहा कि ठीक है, मैं बता दूंगा जाकर। सो ही गोज बैक टू कुरैश। अब बुदैल जब वापस जाता है तो कुरैश को जाकर मिलकर कहता है कि अम, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आप लोगों को कन्वे करूं मैं वहां से क्या बात करके आया हूं। तो यू नो हाउ इट इज सेड इन अरबिक दैट इनमें से जो सुफहा थे, सॉरी, द फूलिश वंस, ठीक है। तो उनमें से कोई जो जो अहमक होते हैं ना, वो हमेशा जल्दबाजी में बात भी करते हैं और दूसरों की बात सुनने को राजी भी नहीं होते। तो उनमें से किसी ने, कुरैश के कबीले में से किसी ने जो फूलिश था, उसने फौरन कह दिया कि अब क्या रखा है तुम्हारी बात सुनने में, और कौन सी बात तुम लेकर आ रहे होगे वहां से करके। इट मे नॉट बी इवन वर्थ लिसनिंग टू, तो हम इंटरेस्टेड नहीं है तुम्हारी बात सुनने में। उस आदमी के पास से क्या ऐसा पैगाम ला रहे होगे तुम। फिर जो इंटेलिजेंट होते हैं वो हमेशा कहते हैं सुनने में हर्ज नहीं है, सुन तो लो कि बंदा कहना क्या चाह रहा है। तो तो उनमें से किसी एक ने कहा कि इसे कहने तो दो, सुने तो सही कि ये कहना क्या चाह रहा है, चलो। So let him speak. Let us hear what he has to say. Okay. So then he informed Rasulullah intention. That was the first time they came to know that Rasulullah has not come with the idea of war or fight or revenge or anything of that kind. अब इन्हें जाके पता चला कि एक्चुअली रसूलुल्लाह तो आए हैं उम्रा की नियत से, और वो लड़ना नहीं चाह रहे, और उन्होंने ये तीन ऑप्शंस भी दिए हैं, ठीक है। तो फिर बुदैल अपनी तरफ से उससे कहने लगे कि देखो, जंग ने दोनों पार्टीज को बहुत तकलीफ पहुंचाई है, दोनों का बहुत नुकसान हुआ है। और मोहम्मद, ऑफ कोर्स बिकॉज ही इज नॉट मुस्लिम येट, बुदैल डिड बिकम मुस्लिम लेटर, आई डोंट वांट टू जंप द गन एंड टेल यू, लेकिन यस, अभी तो बुदैल इज वैसे भी न्यूट्रल पार्टी है, और उसने देखा, ऑफ कोर्स उसको लगा कि ठीक है, देखो, वॉर ने दोनों साइड्स को बहुत डैमेज कर दिया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम भेजा है कि आई कम इन पीस, मैं उम्रा करने आया हूँ, और मेरी कोई इंटेंशन नहीं है लड़ाई की, मारामारी की, ब्लडशेड की, मुझे नहीं चाहिए खून रेजी, ठीक है। अम, और इस वजह से मुझे सिर्फ, मुझे और मेरे बंदों को ये तीन ऑप्शंस आपके पास हैं, हमें दे दो, हम सिर्फ जाएंगे, हम अपना उम्रा करेंगे, देखो हाउस ऑफ लॉर्ड को हम जो है ऑनर करेंगे, और हम वापस से देंगे, और हम देखो जानवर भी लाए, वो भी ज़बह करके आप ही को, आप ही लोगों को मिलेगा। इतना सारा जानवर जब ज़बह होगा तो इसका गोश्त तो आप ही लोगों को, आपके पास ही छोड़ कर जाएंगे ना, हम तो नहीं लेके जाएंगे साथ में। तो ये सब कुछ बोल दिया। लेकिन कुरैश अपना माइंड बना चुके थे,
کہ کچھ بھی ہو جائے ہم محمد کو آنے نہیں دیں گے مکے میں، ناٹ دس ٹائم، فور شور ناٹ ناؤ. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اٹ واز لائک دی ایروگنس، بیکاز آئی سیڈ سو، سو اٹس ناٹ گون ہیپن. وہ ہوتا ہے نا، یہ ایروگنس ہے. جب بھی آپ سوچیں کچھ لوگ جب انریزنیبل ہو جاتے ہیں اور تکبر آ جاتا ہے تو ان کو لگتا ہے اگر انہوں نے کہہ دیا تو بس وہی ہوگا، کوئی گنجائش نہیں ہے کسی قسم کے سمجھوتے کی. ٹھیک ہے، تو دے ہیڈ آلریڈی میڈ اپ دیئر مائنڈ. اینڈ واٹ دس شوز، ایک تو ان کی جہالت، دوسری ان کا تکبر. ٹھیک ہے، تو اگنورنس اینڈ ایروگنس، یہ دونوں چیز نظر آتی ہے. اینڈ دس از دی ایول، یہ ہے شر جہالت کا، یہ ہے شر تکبر کا، کہ وہ صحیح کام کو آگے بڑھنے نہیں دیتا. یہی تو شیطان نے کیا تھا. ابلیس کا کیا مسئلہ تھا؟ یہی تکبر تھا. ریزننگ آؤٹ ختم ہو جاتی ہے. آئی ایم ناٹ ولنگ ٹو ریزن آؤٹ اینی تھنگ. ٹھیک ہے، میں نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا. جب میں کہتا ہوں کہ میں آپ سے سپیریئر ہوں، میں آپ کے آگے نہیں جھکوں گا تو نہیں جھکوں گا. پھر مجھے آپ کوئی ریزننگ مت دیں کہ آپ مٹی کے، آپ مجھ سے افضل ہیں اور میں فائر کا ہوں تو نہیں. نہیں نہیں، میں فائر کا ہوں، آپ مٹی کے ہیں، میں ہی آپ سے افضل ہوں، میں آپ کے آگے نہیں جھکنے والا. یہ وہی بات ہے جو ابلیس میں تھی. ٹھیک ہے. دین اب بدیل کیا کرے؟ بدیل نے کہا او قریش، تم لوگ جلد بازی کر رہے ہو. اب بدیل انہیں سمجھا رہا ہے کیونکہ وہ خود مل کر آیا ہے، دیکھ کر آیا ہے. اینڈ obviously، اب آپ دیکھیں نا، obviously جو کچھ بھی ہے، بدیل ویسے بھی نیوٹرل پارٹی تھا. تو اس نے کہا دیکھو آپ لوگ جلد بازی کر رہے ہو، اتنی ڈونٹ بی ہیسٹی ود دس مین. یہ لڑنے نہیں آیا ہے، میں دیکھ آیا ہوں، میں مل کر آیا ہوں اور میں بھانپ آیا ہوں سب کچھ. اور وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ پیسفلی عمرہ ہی تو کرنا چاہ رہا ہے. سوچ کے دیکھو، جانور لایا ہے، وہ بھی تو ہمیں ملیں گے کھانے کو. اتنے سارے جانور لا کے جب ذبح کریں گے تو وہ بھی تو ہم لوگوں کو ہی ملیں گے. اینڈ ہی از گوئنگ ٹو جسٹ آنر دا سینکٹیٹی آف کعبہ. قریش نے ان کو جواب دیا، بدیل کو، واللہ ہم اس کو اندر آنے نہیں دیں گے، ادروائز عرب لوگ کیا کہیں گے کہ محمد آیا اور ہم نے اس کو آنے بھی دے دیا. تو محمد ایز این اپر ہینڈ آن اس، اس بار ہم مجھے منع کریں گے تاکہ عربوں کو پتا چلے وی ہیو این اپر ہینڈ. وین وی الاؤ ہی ول کم، ناٹ وین ہی وانٹس ٹو کم ہی ول کم. تو ہی ول ناٹ کم دس ٹائم. پھر یہ تکبر میں آ جاتا ہے کہ لوگوں کے سامنے مجھے شان دکھانی ہے اپنی، لوگوں کو ایسا نہ لگے میری مات ہو گئی، میں کسی کے نیچے آ گئی، میں نے کسی کی مان لی بات. میں آئی تھی تو بڑے اس سے تھی لیکن میں نے پھر بات مان لی ان کی. نہیں، ہم مانیں گے ہی نہیں. تو اب آپ کچھ بھی سمجھا لیں، ہم ماننے کو نہیں ہے. So this is how they had already actually made up their minds not to allow Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his people to come to Makkah. It's all the matter of arrogance. ٹھیک ہے، سب کچھ تکبر میں آتا ہے. تو بدیل کا تو نیگوشیشن کا وہ جو بھی بیچارہ گیا اور یہ سب، it came to an end, it failed, it didn't work. اب بدیل تو کوئی نیوٹرل پارٹی تھا، نہ مکی تھا نہ مدنی تھا، وہ تو بیچ کا بندہ تھا. اور اس نے خود والنٹیئر کیا تھا کہ مجھے بھیج دو، میں جا کر دیکھ کر آتا ہوں، میں بات کر کے آتا ہوں، کیونکہ میری سمپتیز تو آپ کے ساتھ ہے لیکن میں اسے بھی جانتا ہوں، مجھے جا کے بات کرنے دو. خیر یہ ہو گیا. یہ تو فرسٹ نیوٹرل ایمسری تھا جو گیا. اب اب مسئلہ یہ تھا کہ قریش کے آپ کو پتہ ہے کہ قریش اس وقت ان کے جو اطراف کے بھی قبیلے ہیں سب کو لے کے آیا ہے نا. تو اطراف کا بگیسٹ قبیلہ جو تھا قریش کے بعد، اٹ از طائف کا قبیلہ. اوکے، ثقیف. تو اب
ادھر موجود ہیں عروہ ابن مسعود الثقفی. عروہ ابن مسعود ثقیف کے لیڈر ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بھی بتا دوں کہ طیف اور مکہ were like sister cities. اور دونوں کی یو کین سے لو ہیٹ ریلیشن شپ رہی. وہ اس طرح سے کہ دونوں ذرا ایکول اس میں تھے، ایکول وزن کے تھے. ٹھیک ہے. ان کی اسٹیٹس جو بھی پوزیشنز تھی وہ ایکول تھیں. اور ان کا ٹگ آف وار چلتا تھا ٹائم ٹو ٹائم، بٹ آلسو دے ور ٹوگیدر ان مینی تھنگس، کیونکہ دے ہیڈ ریلیشن شپس آلسو وتھ ایچ ادر اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے. سو عروہ ابن مسعود ثقیف ٹرائب سے تھے. اور he is not just from the tribe, but he is also one of the leaders or the elders of the tribe. He was a leader and he is an elder. Sometimes you can have a young leader, but he's a leader and he's an elder from the Thaqif tribe. یہ ساری بات سن کر، بدیل والا قصہ جب ہو گیا سن کر، عروہ ابن مسعود آتے ہیں اور وہ آ کے کہتے ہیں، بھائی کیا میں تم لوگوں کا باپ نہیں ہوں؟ کیا میں تم لوگوں کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں تم لوگوں کا بھائی نہیں ہوں؟ آخر ہم سب ایک ہی ہیں. تو کیا تم لوگ میری بات سنو گے؟ مجھے کچھ کہنا ہے تو ظاہر ہے. اور پھر کہنے لگے کہ میں کوئی باہر کا نہیں ہوں، میں تو آپ آپ کا، آپ کے لائک آئی ایم لائک اے فادر ٹو یو، آئی ایم لائک اے سن ٹو یو. واٹ ہی واز ٹرائنگ ٹو سے از لائک آئی ایم لائک اے فیملی ممبر ٹو یو، آئی ایم لائک پارٹ آف یو. ایک اور بات بھی تھی کہ عروہ ابن مسعود کی جو والدہ تھیں وہ قریش سے تھیں. تو یہ بھی ایک نقطہ ضروری ہے بتانے کا کہ اس وجہ سے دے ہیڈ میرجز وتھ طیف اینڈ مکہ، بیکاز وہ ذرا ٹاپ کے دو سٹیز تھے. دے ور سسٹر سٹیز اینڈ بہت ٹف تھے، اپنے اپنے وقار کے لوگ تھے. تو کہنے لگے کہ مجھے بھیجو، میں جا کے اس آدمی سے بات کرتا ہوں. اب آپ سوچیں، طیف وہی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار کے، یہی ثقیف کے قبیلے نے، انہی لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بری طرح، جو ان کا سب سے برا دن تھا، جو انہوں نے خود بتایا عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہ میری زندگی کا سب سے برا دن طیف والا تھا، جس طرح ان لوگوں نے مجھے مارا اور جس طرح ہم بھاگے اپنی جان بچا کر. تو اینی وے، اب کہنے لگے کہ بدیل تو آ گیا، بدیل کی بات تو آپ لوگوں نے رد کر دی. ٹھیک ہے. اور ان لوگوں نے بھی بدیل کو کچھ بتا کے بھیج دیا. ٹھیک ہے، اگر وہ پیسفلی آیا ہے تو مجھے جانے دو، میں ان کو پیسفلی بھیجنے کے لیے کنونس کرتا ہوں کہ تم لوگ پیسفلی آئے ہو، پلیز چلے جاؤ. میں کنونس کرتا ہوں، تم لوگ اجازت دو، میں تم لوگوں کا بڑا بھی ہوں، تمہیں لوگوں کا میں سے ایک باپ ہوں، تمہیں لوگوں کا ایک بیٹا ہوں، مجھے جانے دو. ٹھیک ہے. تو دے اگریڈ. اور پھر یہ بھی کہا عروہ نے کہ میں تو تم لوگوں میں سے ہی ہوں. مطلب if I'm saying that I'm one of father to you and I'm one of your sons, he's trying to also say کہ میں تم لوگوں میں سے ہوں، تو میں اس کا تو ساتھ نہیں دوں گا. تو تم لوگ مجھے، میں بدیل تو نہیں ہوں نا، مجھے تم بھیجو، کیونکہ آئی ایم فرام ثقیف. مذاق نہیں نا. ایک بات سمجھا دوں آپ کو کہ when I'm saying he's trying to say I'm your father or I'm your son, بیکاز آپ کو جو میں نے بتائے تھے عمر بن لوئی اور یہ جو کنان اور یہ سارے نام بتائے تھے پہلے آپ کو، تو میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ قریش کے کون سے قبیلے مکہ میں سیٹل ہوئے اور کون سے قبیلے طیف میں سیٹل ہوئے. سو دے آر ون اینڈ دا سیم، بٹ بیکاز دے ہیو گاٹ دیئر اون پوزیشنز. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا ثقیف والے لات کو مانتے تھے اور یہ لوگ زیادہ تر عزا کو مانتے تھے. تو اس طرح سے ان کے اپنے گاڈز بھی تھے. ٹھیک.
اب عروہ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر وہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، تم لوٹ جاؤ، مکہ میں تمہاری انٹری نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عروہ ابن مسعود کو وہی کہتے ہیں جو انہوں نے بدیل کو کہا تھا، میں یہاں امن سے آیا ہوں، میں عمرہ کرنے آیا ہوں، میں لڑنے نہیں آیا، دونوں کا بہت نقصان ہو چکا ہے، دے آر ہرٹنگ، وی آر ہرٹنگ آفٹر آل دا وارز، وی ہیو لاسٹ، دے ہیو لاسٹ، آئی ڈونٹ وانٹ وار اور بلڈ شیڈ، آئی ہیو کم وتھ پیس، آئی وانٹ ٹو ڈو عمرہ، آئی وانٹ ٹو گو بیک، اینڈ اف دے ڈونٹ لیٹ می انٹر دین آئی فائٹ، I'll fight my way in until my neck is cut off or Allah's decree comes forward۔ تو وہ یہی پوری چیز اسی طرح ریپیٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آہ، اب یہ جو ہے نا بہترین کانورسیشنز ہیں، یہ انسیڈنٹ از what I want you to really really listen to۔ it's it's one of the very what shall I say touching، پورا سین آپ سنتے جائیں، اٹس بیوٹیفل اسٹوری آف دس۔ پتہ نہیں کتنوں کو یہ پتہ ہے کہ نہیں، حدیبیہ کی جو یہ سٹوریز ہیں انٹرسٹنگ، بٹ دس از ون آف دا موسٹ انٹرسٹنگ۔ اچھا، اب عروہ بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا کہ میں تو پیسفلی آیا ہوں، عمرہ کرنے آیا ہوں، ہو گئی بات۔ اچھا، اب عروہ کہتے ہیں تم کہہ رہے ہو کہ تم عمرہ کرنے آئے ہو، ہاؤس آف اللہ کو آنر کرنے آئے ہو، ٹھیک ہے، بٹ یہ کن کو تم اپنے ساتھ لے آئے ہو؟ یہ سب جو بھیڑ اپنے ساتھ لے آئے ہو، بھیڑ، یہ سب جو پتہ نہیں کون ہے، ہم تو انہیں جانتے بھی نہیں ہیں کون لوگ، تم کون کون سے قبیلوں میں سے اٹھا کر سب لوگوں کو اٹھا کر لے آئے ہو، ہم تو انہیں جانتے بھی نہیں ہیں۔ کل کو اگر قریش نے تم پہ حملہ کر دیا، یہ تو بھاگ نکلیں گے، یہ کوئی وفاداری تھوڑی دکھائیں گے کیونکہ یہ تمہارا قبیلہ تھوڑی ہے، یہ تو کون ہے پتہ نہیں، میڈلی آف پیپل یو براٹ وتھ یو، 1400 لوگ اٹھا کر تم لے آئے ہو، ان میں سے صرف 100 تمہارے اپنے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے انصار تھے نا، اوس اور خزرج کے لوگ تھے نا، اور یہ لوگ تو ان کو نہیں جانتے نا، تو اس طرح سے بول رہے ہیں کیونکہ میں تو ہم نہیں جانتے کیونکہ تمہارے قبیلے سے تو نہیں ہے۔ آپ کو میں اب سمجھانا شروع کروں گی یہ چیزیں، پہلے آپ پوری عروہ کی بات سن لیں۔ پھر اس نے کہا، اب یہ سب کہہ رہا ہے میڈلی آف پیپل، کس کو کہہ رہا ہے؟ جو انصار ان کے ساتھ آئے ہیں۔ پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھو، تم کہتے ہو تم امن کی امن کے ساتھ آئے ہو اور تم عمرہ کرنے آئے ہو، ایک تو تم پتہ نہیں یہ کن کو اٹھا کر لے آئے ہو، ہم ان کو جانتے نہیں ہیں کون لوگ ہیں، دوسری چیز یہ تم رشتے توڑ رہے ہو، ٹھیک ہے، ایک تو تم یہ پتہ نہیں کون لوگوں کو اٹھا کر لے آئے ہو اور 1400 اٹھا کر لے آئے ہو لوگ، ٹھیک ہے، اتنے سارے لوگ کیوں لے کر آئے ہو ساتھ اپنے، اور یہ کون لوگ ہیں؟ اوپر سے تم رشتے توڑتے ہو، رشتے داریاں خراب کر چکے ہو، یہ تم کر رہے ہو، اوکے، لیکن دیکھو ہم سب ایک ہیں، ثقیف قریش جو بھی ہیں، ہم سب دیکھو ابھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، پر تم رشتے توڑ رہے ہو، کت اینڈ کن کی کنشپ کو توڑ رہے ہو، اینڈ یو بریک دا سینکٹیٹی آف حرم، تم جو ہو وہ حرم کی جو بھی حرمت ہے اس کو خراب کر رہے ہو، اور تم پھر یہ کہتے ہو کہ میں خون خرابہ نہیں چاہتا، پکڑ تو سب کچھ یہ تم ہی رہے ہو، اور یہ سب سوچیں آپ کہ یہ سب یہ کہہ رہا ہے آفٹر لسننگ ٹو واٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلریڈی ٹولڈ ہم کہ میں بلڈ شیڈ نہیں چاہتا، میں جانتا ہوں نقصان ہو چکا ہے، ہم صرف پیسفلی عمرہ کر کے جانا چاہتے ہیں، سب تو کہہ دیا، سارا سن کر بھی عروہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم رشتے توڑتے ہو، تم حرم کی یو نو بے حرمتی کر رہے ہو، اور تم اتنے سب لوگ لے کے کیوں آئے ہو؟ کیونکہ ایک بات ہوتی ہے نا کہ آپ جب اتنے سارے لوگ لے کے آتے ہیں تو اٹیک کرنے آئے ہیں کیا؟
1400 लोग लेके क्यों आए? अब उस जमाने में इतने लोग लेके तो कोई उम्रा करने नहीं जाता था। सब अपने अपने कारवान में जाते थे, 10-20 लोग। ऐसे तो नहीं होता था ना, लोग 1400 लोग उठा कर ले आएंगे उम्रा करने। तो दिस वॉज ऑल समथिंग स्ट्रेंज फॉर देम। और वो 1400 जिनको ये जानते नहीं है, ये कौन लोग हैं? क्योंकि उनको तो ये नहीं जानते ना कि ये हैं कौन लोग। कहीं औस और खजरज की और कौन कौन से कबीले उठाकर तुम ले आए हो, ठीक है। नाउ, ऐसा लगता है जैसे उर्वा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अपील थी वो सुनी ही नहीं, कि आई डोंट वांट वॉर, आई जस्ट वांट पीस, ये सब कुछ सुना ही नहीं, अनसुनी करके उसने अपनी बात सुना दी। ओके। तो उसके दिमाग में, उर्वा के दिमाग में कुछ चल रहा था। तो वो सुन नहीं रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे थे। उसको जो था दिमाग में, उसने अपनी बात कह दी। और उसने कहा कि आई हैव नॉट कम फॉर वॉर और फाइट। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जवाब दे रहे हैं उर्वा को, मैं जंग करने लड़ने नहीं आया हूं। आप कहते हैं कि मैं रिश्ते तोड़ता हूं, मैं अपने लोगों तक एक अच्छा पैगाम लेकर आ रहा हूं। मैं लड़ने आया ही नहीं हूं। और अगर आप कहते हैं कि मैं सैंक्टिटी ऑफ हरम को डिस्ट्रॉय कर रहा हूं, तो असल में मैं अपने वालों को अच्छी, अपने घर वालों को, अपने कबीले वालों को अच्छी खबर देना चाहता हूँ, अच्छा दीन पहुंचाना चाहता हूँ, ताकि उनकी लाइफ बेटर हो जाए। मैं उनको एक अच्छा दीन ला के देना चाहता हूँ, जिससे उनकी जिंदगियां और अच्छी हो जाएंगी और वो और खुश रहेंगे और अच्छे तरीके से रह सकेंगे और एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह सकेंगे। तो मैं रिश्ते तोड़ने नहीं, जोड़ने आया हूँ। लेकिन आप इसको गलत समझ रहे हैं। अच्छा, अब गौर करते हैं। 3 एक्यूजेशंस हैं जो उर्वा ने दी, ठीक है। और इस पे जरूरी है कि मैं आपको एक पॉइंट समझाऊं। ही इज अक्यूजिंग रसूलुल्लाह, नंबर 1 ऑफ ब्रेकिंग टाइज, नंबर 2 ऑफ ब्रिंगिंग न्यू पीपल और स्ट्रेंजर्स विथ हिम, नंबर 3 ऑफ ब्रेकिंग द सैंक्टिटी ऑफ हरम। अच्छा, अब होता क्या है, ये बहुत जरूरी नुक्ता है, इसको आज समझ लें। हर चीज में आप अप्लाई करके देखिएगा कि जब लोग ट्विस्ट करते हैं ना किसी बात को, उसमें एक नुक्ता सच्चाई का होता है और बाकी सारा कुछ झूठ होता है। इस तरह से लोग बात को घुमाते हैं। एक स्पेक ऑफ ट्रुथ होता है, बस एक जर्रा होता है सच्चाई का, और उसके ऊपर लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ झूठ। तय की तय जम जाती है झूठ की, लेकिन उसके नीचे सच का एक नुक्ता होता है। देर इज अ बेस of truth there, but there are so many layers of lies that the whole truth gets concealed, और उसके ऊपर जो फॉल्सहुड है वो रिवील हो जाता है। मैं आपको इसकी मिसाल दूंगी, क्योंकि हो सकता है आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। इसको इसको इसी तरह हम लोग कहते हैं कि इट्स बेसिकली अ परवर्टेड ट्रुथ। यानी सच्चाई को जो है ना, बहुत ही गलत तरीके से पेश करना, उसको ट्विस्ट करके पेश करना। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इससे पहले जब वो मक्का में थे, क्या ब्लेम था उनके ऊपर? कि वो जादूगर हैं, ठीक है। किस लिए उन्होंने ये ब्लेम दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर हैं? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिरेकल दिखाए। उनके साथ जो मिरेकल हुए, उस जादू क्या होता है? मैं आपको कोई ऐसी चीज दिखाऊं जो आपको एकदम हैरान कर दे, आप सोचिए कैसे हुआ। ठीक है ना, हम कहते हैं ट्रिक्स हैं, मैजिक है, मैजिक ट्रिक्स हैं, जो भी। तो कोई चीज जो हैरान कौन होती है, वो आपको जादू सी लगती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिरेकल्स को उन्होंने कहा ये जादूगर है, और ये कहकर उनको ब्लेम किया। उसके पीछे एक स्पेक ऑफ ट्रुथ क्या था? कि ऐसा हुआ है, अनहोनी चीज हुई है, ठीक है। तो सच तो था, लेकिन उसको कवर किस तरह से किया, उसको जिस तरह डिस्प्ले किया गया,
لیئرز آف لائز کہ یہ جادو کرتا ہے، یہ میسمرائز کر رہا ہے، لوگوں کو پلٹا رہا ہے، نظر بندی کر رہا ہے، بلا بلا بلا۔ اسی طرح دوسرا ایکوزیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا تھا کہ یہ شاعری کر رہا ہے، یہ شاعر ہے، یہ اپنی شاعری میں لوگوں کو الجھا رہا ہے، کیونکہ قرآن از poetic. It's the best poetry, the most fabulous poetry, unchallenged so far. The truth is there. But اس کے اوپر اتنا لائے جمع ہو گیا کہ ان کو کہا کہ یہ پوئٹری پڑھتا ہے اسی لیے تاکہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں اسلام کے اوپر کون سے اسپیک آف ٹروتھ کے اوپر کتنے لائز ہیں، جیسے عورتیں ہم پردہ کرتی ہیں، ہم حجاب لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اس کو ویسٹ کیسے بتاتا ہے؟ اس کو ویسٹ یہ کہتا ہے کہ دا مسلم ویمن آر سپریسڈ، ان پہ ظلم ہے، ان کو فریڈم نہیں ہے بیچاریوں کو کہ وہ اپنے آپ کو کھلا کر کے کہیں پھر سکیں، ان کو روکا جاتا ہے، دبایا جاتا ہے۔ اور اکثر میں جب نان مسلمز میں ہوتی ہوں، I still remember somebody I was in one of the classes that I was attending earlier. I will not mention what. ٹھیک ہے. And they were, of course, they were knowledgeable classes which I was attending, and there were non-Muslims around me. اس میں ایک خاتون تھی جو ہمیشہ مجھے کہتی تھی، کیونکہ کبھی کبھی جب ہم صرف خواتین رہ جاتے تھے تو ہم اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے تھے، کیونکہ بریک ہوتی تھی نا، تو جب بریک ہوتی تھی تو ہم لوگ خواتین ایک کمرے میں بیٹھتے تھے، تو کبھی میں نے اپنا حجاب عبایا ایڈجسٹ کیا، بال بنائے، کیونکہ صبح سے شام تک کلاس ہوتی تھی تو پورا دن ہوتا تھا، تو ہم اس میں وضو بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، پورا پورا دن نکلتا تھا۔ تو اس نے مجھے دیکھا میں کیسی دکھتی ہوں وداؤٹ مائی حجاب، تو کہنے لگی او یو سو سیڈ کہ آپ اتنی اچھی ہیں، اللہ نے آپ کو اتنا نوازا ہے اور آپ دکھا نہیں سکتی، سو سیڈ۔ ایسے نہیں، مجھے کسی نے منع تھوڑی کیا ہے، میں دکھانا نہیں چاہتی ہوں، میں دکھاؤں گی، آپ لوگوں کو دکھا دوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہاں میں دوسروں کو نہیں دکھاؤں گی، اینڈ دیٹس مائی چوائس۔ پر وہ ایسا نہیں سمجھتے نا، وہ اس کو کس طرح سے دکھاتے ہیں؟ اسپیک آف ٹروتھ ہے کہ یس وی ہیو ٹو ڈو سرٹن تھنگس، ٹھیک ہے، ہم کر رہے ہیں پردہ، لیکن اس کو دکھایا کیسے جا رہا ہے دنیا کو کہ ہم سپریسڈ ہیں، ہمیں آزادی نہیں ہے، کہ اگر میرا دل چاہتا ہے میں کپڑے اتار کے پھروں تو میں نہیں پھر سکتی، بس مجھے باندھ کے رکھا گیا ہے، ایسے بتایا جا رہا ہے۔ دا ٹوٹل تھنگ از چینجڈ ٹو واٹ اٹ ایکچولی از۔ فریڈم، فریڈم تو ہمیں ہے آف دا چوائس آف ہو وی شو آر سیلوز ٹو، ہو وی انٹرٹین۔ ان کے پاس فریڈم آف چوائس کہاں ہے؟ کون کون سپریسڈ ہے ٹو گو اراؤنڈ نیکڈ ٹو اٹریکٹ اٹینشن؟ ہمارے پاس تو چوائس ہے، تو ہم آنر جس کو کر رہے ہیں اس کو وہ لوگ الٹا بتاتے ہیں۔ دس از کالڈ اے اسپیک آف ٹروتھ ود دا لیئرز اینڈ لیئرز آف لائی دیٹ اٹ لکس لائک دس از دا ٹروتھ، دا لائی لکس لائک اے ٹروتھ، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، جھوٹ کو اتنا بہترین طریقے سے بتاؤ کہ وہ سچ لگنے لگ جائے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح دنیا میں ہوتا ہے کہ لوگ جب بلیم کرتے ہیں کسی کو، پیچھے کہیں سچ ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا سچ ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر جو کہانیاں بنتی ہیں، جھوٹ کی کہانیاں، تو جھوٹ سچ لگنے لگ جاتا ہے، اور سچ یو نو بلیم وردی ہو جاتا ہے۔ اب اکارڈنگ ٹو عروا، آپ اس کے پرسپیکٹو سے دیکھیے، جو کچھ عروا کہہ رہا تھا وہ اس کے حساب سے صحیح تھا، سچ تو کہہ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے توڑے نا، ان کی فیملی کے ساتھ ہی تو ساری جنگ ہوئی نا۔ قریش کون ہے؟ ان کی فیملی ہے نا، جنگ تو انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ کی نا، ان سے بات چیت بند ہو گئی، ان سے لڑائیاں ہو رہی ہیں، تو اس کے سامنے کیا لگ رہا ہے؟ یہ رشتے توڑا نا، اس کا پرسپیکٹو سوچیے آپ۔ کچھ دیر کے لیے عروا کے جوتوں میں جائیے اور دیکھیے وہ کیا کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے۔ ہوا ہے، یہ بے شک ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو
وہ دیکھتا ہے اس کے پرسپیکٹو کے حساب سے کہ ہم ہم تو سب ساتھ ہیں بھائی، جو بھی ہے ہم ساتھ ہیں، چاہے وہ عزا کو مانتے ہیں، ہم رات کو مانتے ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہے ہم پھر بھی آپس میں بھائی بھائی ہیں نا، ہم نبھا رہے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ رشتے، جو بھی چھوٹی موٹی ہماری کھٹ پٹ چلتی ہے اس کے باوجود ہم ساتھ ہیں، ہم ایک گروپ ہیں، ایک جتھا ہیں۔ تم توڑ کے ہٹ گئے ہو، تم یہ کن کے ساتھ جا کے مل گئے ہو، یہ کون لوگ ہیں، ہم نہیں جانتے، اینڈ واقعی وہ نہیں جانتا۔ He does not understand what is Islam. Islam doesn't recognize any one team or group. Everybody who's a Muslim becomes one family. This is the ruh of Islam. لیکن وہ کیسے جانے گا، وہ تھوڑی مسلمان ہے۔ اس کی نظر سے دیکھیے نا، وہ کہاں سے بڑا ہوا ہے، ویئر از ہی کمنگ فرام؟ ایک ٹرائبل فیلنگ تھی ہمیشہ، ہم اس ٹرائب کو بلانگ کرتے ہیں، یہ اس ٹرائب کو بلانگ کرتے ہیں، اور ٹرائبل پرائڈ اتنی تھی کہ میرا قبیلہ سچ ہے، غلط ہے، صحیح ہے، جو بھی ہے، میرا قبیلہ ہے، میں اس کے ساتھ ہوں۔ انہوں نے مرڈر کیا ہے تب بھی میں ان کے ساتھ ہوں، جو بھی ہوگا ہم کر لیں گے، لیکن میں ان کے ساتھ ہوں۔ اگر میرے قبیلے والے نے مرڈر کیا ہے، ہم مل کر سب دیا منی بھر دیں گے، لیکن اپنے قبیلے سے جا کر میں دشمنی نہیں کروں گا، کیونکہ میں اس قبیلے کا ہوں، یو نو تو اس کی پرسپیکٹو کے حساب سے وہ جس طرح پلا بڑا اور جس طرح کے ماحول میں ہے، اس حساب سے سب اپنے اپنے قبیلے کو سنبھالتے ہیں۔ تم یہ کون کون سے لوگوں کو اٹھا کر لے آئے ہو، ان کا کیا قبیلہ ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے، تمہارے کون لگتے ہیں، اور یہ تمہیں کیوں بچائیں گے؟ آگے سنیے گا نا کیا ہوگا، بہت انٹرسٹنگ معاملہ اب ہونے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے پرسپیکٹو سے اگر آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر مکہ چھوڑا، اور پھر وہاں آ کر انہوں نے اپنا دین پھیلانا شروع کر دیا۔ دس واز لائک بریکنگ دا سینکٹیٹی آف حرم، ان کے حساب سے۔ دیکھیں ان کے حساب سے تو یہی ہے نا کہ ایک مکے میں ایک اس کا ایک اس کی سینکٹیٹی ہے، سب آتے ہیں، اپنی اپنی عبادت کرتے ہیں، اپنے اپنے لاتے ہیں بھگوان، اس کی جو بھی ہے گاڈ، وہ اپنی اپنی عبادتیں کرتے ہیں۔ اب تم بیچ میں آ کر کے یہ سارے غلط ہیں کہہ رہے ہو، تو تم تو اس کی سینکٹیٹی خراب کر رہے ہو۔ پھر تم نے اپنے والوں سے دشمنی کر رکھی ہے، تو تم نے رشتے بھی توڑے ہوئے ہیں، اور تم نے جا کر کچھ اور لوگوں کو لیا۔ یہ تینوں باتیں سچ تھی، لیکن جس طرح سے وہ دیکھ رہا ہے اور جس طرح سے ایکچولی چیزیں ہیں، اس میں کتنا فرق ہے۔ It is all the matter of knowing the truth and understanding the perspective of the person who's telling that. ٹھیک ہے؟ اب آگے سنیں کیا ہوتا ہے۔ پھر اس نے کیا کیا؟ عروہ نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ کون لوگ ہیں تمہارے ساتھ، میں تو ان میں سے کسی کو نہیں پہچانتا، میں ان میں سے کسی قبیلے کو بھی نہیں پہچانتا، ان میں سے کوئی آدمیوں کی شکلوں کو بھی نہیں پہچانتا، یہ کون لوگ تم اٹھا کر لے آئے ہو؟ اگر کل دیکھو تمہیں اٹیک کرے گا نا قریش، وہ تو تیار بیٹھا ہے، اگر اس نے تم پر اٹیک کر دیا تو یہ تو سب تمہیں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، کیونکہ یہ تمہارا قبیلہ تھوڑی ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا وہ کہاں سے آ رہا ہے، اس کی بات کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کی سمجھ سے، اور اس کی سمجھ میں کیا ہے؟ سب اپنا اپنا قبیلہ دیکھتے ہیں، تو تمہارا تو یہ قبیلہ ہے ہی نہیں۔ ان 1400 لوگوں میں جو تمہارے ساتھ مہاجرین ہیں، وہ تو 100 سے بھی کم ہیں، وہ تمہارے ساتھ رہ جائیں گے، کیونکہ وہ وہاں سے ہیں، مکہ سے، جو تمہارے ساتھ چل پھر رہے ہیں، جن کو ہم پہچانتے ہیں، بھئی ابو بکر ہے، عمر ہے، یہ سب لوگ ہیں، ان کو تو میں پہچانتا ہوں، یہ سب آدھے قریش کے ہیں یا جو بھی ہیں، میں ان کو پہچانتا ہوں، پر یہ تو صرف 100 سے بھی کم ہے۔ تم تو 1400 جو لوگ لے کے آئے ہو، یہ تو بھاگ جائیں گے ادھر ادھر، تو تمہارا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے؟ اور کہنے لگا کہ and why would they risk their life for you؟ یہ تھوڑی کوئی تمہارے لیے اپنی جان دیں گے، کیونکہ تم ان کے قبیلے سے تھوڑی ہو۔ سو وہ یہ قبیلہ داری وہ ادھر سے بول رہا تھا، یہ تمہارے ساتھ کوئی لائل تھوڑی ہوں گے، ان کو تمہارے ساتھ لائل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ لائل تو چھوڑو، یہ وفاداری کیا دکھائیں گے؟ مجھے تو ان میں سے کوئی آدمی بھی نہیں دکھتا ہے کہ کوئی ان میں سے آدمی بھی ہے۔
بس اس نے حد کر دی تھی. یہ کہا کہ ان میں سے کوئی آئی ڈونٹ ایون سی اے مین ہیئر. لیو alone being faithful. First of all, they should be men. I can't even see a man among them. Now that was too much. He crossed his line. He said something out of his own understanding. لیکن آپ یقین نہیں کریں گے کہ آپ جس the last of the Sahabi you can think of who can speak bad spoke a very bad, vile, vulgar curse to him. کوئی اور نہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, جو نرم دل کے تھے, ٹھنڈے مزاج کے تھے, سمجھداری والے تھے, جو آؤٹ آف پلیس کبھی بولتے نہیں تھے, لوگوں سے جھگڑے نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, عمر رضی اللہ عنہ کے غصہ کا پتہ تھا, لیکن ابو بکر صدیق سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کہ وہ گالی دیں اور ولگر گالی دیں. انہوں نے گالی بھی دی اور کوسا بھی, اور اتنی گندی گالی دی کہ آئی کی ناٹ present that gali in any way, but it has to be told because اگر میں آپ کو عربک میں وہ ورڈز بتاؤں تو it's very گندے ورڈز, filthy words. ٹھیک ہے, مطلب کوئی ڈیسنٹ لوگ ایسی گالی نہیں دیتے, leave alone any ordinary person بھی. ٹھیک ہے, لیکن it is equal to how people say go, F yourself kind of a thing. وہ انہوں نے کہا to do that with your لات. Go do something like go such a thing of your لات. ٹھیک ہے, اپنے گاڈ کا استغفر اللہ. تو جو بھی ہے, یہ گالی انہوں نے اتنی بری گالی دے دی. تو عروہ پلٹا اور اس نے کہا یہ کون تھا. سب خاموش کھڑے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ نہیں بولا. ابو بکر نے اتنی بری گالی دی اور اتنی ولگر گالی دی, سب خاموش. ابو بکر صدیق خود بولے, انا ابن ابی قحافہ. اب وہ اپنا نام نہیں بتا رہے کہ آئی ایم ابو بکر, بتا رہے ہیں تم باپ اور میرے خاندان کو جانتے ہو نا, تو میں قحافہ کا بیٹا ہوں. آئی ایم ابن ابی قحافہ, اپنے باپ کے نام سے بتا رہے ہیں کہ میں قحافہ کا بیٹا ہوں. مطلب ڈونٹ تھنک کہ somebody is just said something to you. I am also somebody from there. I know. And he said something so vulgar, so bad to him. ٹھیک ہے, اٹ واز اے ویری crude. یعنی میں اور آپ, ہم بھی کسی بھی معاملے میں کسی کو بھی کتنا بھی غلط جھگڑا ہو جائے, ہم بھی ایسے ورڈز نہیں نکالیں گے بیکاز اٹس انڈیسنٹ. اوکے, اٹس فلتھی. اوکے, تو it's the last of the Sahabi, that you'll ever expect something like this from. But it was him, and جب عروہ نے یہ سنا, now that is too much. تم عروہ کو گالی دے دیتے اور بات تھی, قریش کو گالی دے دیتے, تم نے اتنی بری گالی دی, وہ بھی ان کے گاڈ کی فنا چیز کو جا کر تم سک کرو اینڈ بلا بلا, اینڈ ویسی والی گالی دی. ٹھیک ہے, he just looked at Abu Bakr and he said, اچھا ہوا کیا. اس نے کہا کہ اگر مجھ پر تمہارا احسان نہ ہوتا پہلے کا, اور اگر وہ احسان میں نے اتار دیا ہوتا, تو آج میں بھی تم کو ایسی ہی گالی سے نوازتا. لیکن مجھ پر تمہارا ایک ادھار باقی تھا جو میں نے پے آف نہیں کیا تھا. دس از مائی پیمنٹ دیٹ آئی ول سے نتھنگ ٹو یو فار دس. ہوا کیا تھا کہ جب یہ ابو بکر بھی نان مسلم تھے, یہ بھی نان مسلم, یہ تو ہے ہی. تو اس کا کچھ ادھار تھا, وہ بھر نہیں پا رہا تھا. تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کچھ
مدد مانگی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا، ایکچولی عروہ پر کسی کا ادھار تھا، اور وہ بندہ ان کے پیچھے تھا کہ آپ میرے پیسے واپس کریں۔ اس کے پاس نہیں تھے تو اس نے آ کر ابو بکر صدیق سے مدد مانگی تھی کہ میرا ڈیٹ تم کلیئر کر دو، میرا قرض تم اتار دو، میں تکلیف میں ہوں۔ ابو بکر صدیق نے ان کا ڈیٹ اتار دیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ جب میرے پاس ہوں گے میں آپ کو لوٹا دوں گا۔ تو اس نے کہا آج میں نے تمہارا قرض ادا کر دیا ہے، کہ میں اتنی بڑی گالی سن کر تمہیں جواب نہیں دے رہا ہوں، کیونکہ مجھ پر تمہارا ایک ادھار باقی تھا، اور میں نہیں چاہتا کہ میں تمہارا ادھار رکھ کر تمہیں گالی دوں۔ تو یہ دس از ہاؤ آئی ایم پیئنگ آف یور ادھار، that I've taken your gali and I will not return back to you about this. And he kept quiet. پھر سن کر بھی ابو بکر صدیق نے ان کو جواب دے کے کہا، اب وہ اپنی گالی کیوں دی اس کا جواب دے رہے ہیں ابو بکر صدیق۔ کہنے لگے تم کیا سمجھتے ہو، ہم اپنے نبی کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ تم نے اتنی بڑی بات کہی کہ کون ہے یہ لوگ، اور بس تم لوگ آ کے اٹیک کرو گے اور ہم سب ادھر ادھر تتر بتر ہو جائیں گے اور ہم اپنے نبی کو چھوڑ دیں گے؟ تو this is how he told him. The problem is, Urwa is coming from the perspective of where he has no idea about Islam, ایمان، وفاداری، ایمان میں جان دے دینا، ایمان کے لیے، اللہ کے لیے جان دے دینا، ایک دوسرے کو مضبوطی سے پکڑنا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس کا آنر سنبھالے گا، یہ سب اس کو کیا پتا ہے؟ ٹھیک ہے، اینڈ دس از اے کسٹم امنگ دی عربز ٹو ہولڈ ایچ ادر۔ ایک ایک کسٹم ہوتا تھا کہ اگر ایک آدمی دوسرے آدمی سے کوئی اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے نا، ڈسکشن والی، جس میں وہ اپنی طرف سے کچھ سجیشن پیش کر رہا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ وہ اس کی بات مان لے، تو ایک دوسرے کی داڑھی پکڑ کے کہتے یار بات سن لو، ٹھیک ہے، پھر داڑھی پکڑ کے it's like it's a friendship way of saying something to make the other person agree with you. ایون بزنس ٹرانزیکشنز میں بھی اکثر لوگ ایک دوسرے کی داڑھی پکڑ کے بات کیا کرتے تھے۔ تو بات کرتے کرتے عروہ، یہ سب بات ہو گئی جب ابو بکر کو، تو اس نے کہا میں جواب نہیں دے رہا۔ ابو بکر نے پھر بھی یہ کہہ دیا کہ تم یہ مت سمجھنا، تم کیا سمجھتے ہو ہمیں کیا، اپنے نبی کو چھوڑ کر ہم ایسے بھاگ جائیں گے؟ ہم ایسے نہیں ہیں۔ تو جب بھی عروہ کچھ کہنا چاہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات کرنے کے لیے، وہ ان کی داڑھی پکڑنے کی کوشش کرتا، تو جیسے وہ داڑھی کی طرف ہاتھ اٹھاتا تھا تو کہیں سے ام، ام، ایک پیچھے کوئی کھڑا ہے یا سائڈ میں کوئی کھڑا ہے جو اپنا سوارڈ نکالتا، اپنی تلوار نکالتا، اور تلوار کا جو ہینڈل والا حصہ ہے نا، اس سے اس کے ہاتھ پہ یوں مارتا، تو یہ ہاتھ رک جاتا ان کا۔ پھر باتیں کرتے کرتے وہ اس کی داڑھی پکڑنا چاہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ آ کے پھر اس کو مارتا۔ تیسری بار اس نے بہت زور سے مار کے کہا اب اگر تم نے ہاتھ لگایا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی طرف تو یہ ہاتھ کٹ جائے گا تمہارا، تمہیں اپنا ہاتھ چاہیے تو اپنے ساتھ رکھو، خبردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی طرف ہاتھ بھی اٹھایا تو یہ ہاتھ کٹ جائے گا۔ عروہ نے کہا اب یہ کون ہے؟ ابھی تو ابو بکر کے ساتھ قصہ ختم کیا، اب یہ کون ہے؟ آس پاس دیکھنے لگا تو ایک آدمی ہے جو بہت آرمر میں کھڑا ہے، تو he couldn't see his face. Who was he? He introduced himself. I am Mughira ibn Shoba الثقفی، تمہارا بھتیجا۔ مغیرہ was the بھتیجا of عروہ، بیکاز اور کس کو گٹس ہوگا کہ اس کو بیٹھ کے تلوار کے ہینڈل سے مارے، اس کا ہاتھ روکے؟ یہی کر سکتا تھا کیونکہ وہ اس کا چچا تھا۔ He had the guts to do it. And what is Mughira doing here now? What's Mughira's story? Do you remember I mentioned about Mughira ibn Shu'bah? میں آپ کو اس کی کوئکلی سٹوری سناتی ہوں تاکہ پھر اگلے ایمسری کا نہیں ہو سکے گا آج، لیکن اس کی سٹوری بھی ضروری ہے آپ کو سنانا۔ ام، ہاں، اچھا، ہوا کیا تھا؟ مغیرہ کی سٹوری یہ ہے
ثقیف سے تھا، اس کا بھتیجا تھا عروہ بن ابن مسعود کا بھتیجا تھا، ٹھیک ہے، تو عروہ اس کے چچا لگتے ہیں۔ بہت بری کمپنی میں پڑ گیا تھا، ظاہر ہے they were of a affluent کلین کے لوگ تھے، اس کی کمپنی غلط تھی، بہت خراب کمپنی تھی، مارا ماری کرنا، رابری کرنا، خون خرابہ کرنا، ڈرنک کرنا، ویمنائز کرنا، نیم اٹ، سب کچھ کرتے تھے یہ۔ اور اس کے کچھ یار دوست تھے جو اس کے کامریڈز تھے، وہ جا کر یہ سارے کام الٹے سیدھے کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ہوا کیا تھا کہ یہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا قصہ۔ یہ کیا کرتے تھے، ہر کاروان کو پکڑ کے مار پیٹ کے ان کو ان کا سامان لے کر، اور پھر اس سے جا کر نشہ کرتے تھے اور ویمنائز کرتے تھے، ریئلی ریئلی بیڈ پیپل، ٹھیک ہے۔ ایک بار ان لوگوں نے مل کر کسی کا کاروان لوٹا، اور وہ کاروان ہیپن ٹو بی آف سم ٹرائب آف رسپیکٹ۔ اس ٹرائب نے پورا اس پر ثقیف پر کیس کر ڈالا کہ ہم آپ کے ساتھ وار کریں گے۔ آپ کے کسی ٹرائبل مین نے اور مین نے آ کے ہمارا اس طرح کیا ہے، اور اتنے لوگوں کی جانیں گئی ہیں۔ ہم نے کیا کیا تھا آپ کے ساتھ؟ ہماری کوئی دشمنی تھوڑی تھی، اس لیے اب ہم آپ کے ساتھ وار کریں گے، یو ڈکلیئرڈ وار ناؤ لائک دس۔ تو یہ عروہ بینگ اے لیڈر آف ثقیف، ریمبر عروہ از دا لیڈر آف ثقیف، تو عروہ ابن مسعود being the leader, he got together with all his tribal people، ڈسائڈ کیا کہ کیا کرنا ہے، بھتیجا ہے، we have to look after our own والی بات تھی، ٹھیک ہے۔ اب جو بھی اس نے کر دیا ہے، let us save him، کیسے سیو کیا جائے، نہیں تو جنگ ہو جائے گی اس لڑکے کی وجہ سے، اس کی حرکتوں کی وجہ سے، تو let us all get together and give them the دیا منی۔ تو سارے ٹرائب نے مل کے پیسے جمع کر کے اور ان کو دیا منی کر کے اس بات کو خلاص کر دیا، اور اب تک دے رہے ہیں، کیونکہ وہ ظاہر اتنے لوگ مارے تھے تو ان کو ساتھ اب تک وہ دینا دلانا کر رہے ہیں، تاکہ ان اس سچویشن کو کام رکھیں، کیونکہ یہ سچویشن پوری بگڑ چکی تھی۔ اینڈ آفٹر دس انسیڈنٹ مغیرہ's کامریڈز ریئلائز کہ اب یہ عروہ تک بات چلی گئی، لیڈر تک چلی گئی، تو اب ہم واپس نہیں ثقیف جا سکتے، تو یہ سب بھاگ گئے چھوڑ کر۔ مغیرہ کیا کرتا، وہ تو اس کا گھر تھا، اس کا ٹرائب تھا، وہ دوسروں کے بھی گھر تھے، لیکن they were ordinary people, so they ran away and they were bad people. They were all totally loafer hooligans تھے، وہ سب بھاگ گئے۔ مغیرہ کو بھی جب یہ سب ہوا، ظاہر ہے اس کو پتا تھا کہ میری بھی شامت آنے والی ہے، تو کچھ وقت تو وہ کہیں انڈر گراؤنڈ ہوا تھا، آفٹر نوئنگ کہ سب بہت اس سے ناراض ہیں۔ اس کے بعد کسی طرح ہی ریچڈ مدینہ، ہی had heard about رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اس کے دل میں کچھ آیا کہ میں مدینہ بھاگ جاتا ہوں۔ جب وہ وہاں گیا تو اس نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرنڈر کر دیا اور کہا کہ میں سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہوں، آپ مجھ سے میرا اسلام قبول کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ میں تمہارا اسلام قبول کر لوں گا، لیکن جو یہ تم مال لے کر آئے ہو نا، چوری کر کے، ڈاکہ ڈال کے، لوگوں کو مار کے، غلط کام کر کے، ہم اس مال کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے اسلام میں، یہ مال ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ہم تمہیں ایکسیپٹ کر لیں گے، تمہارے اسلام کو ایکسیپٹ کر لیں گے، لیکن تمہارے مال کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، تو یو کی ناٹ برنگ دس مال اینی وے ہیئر، وی ول ناٹ ایکسیپٹ اٹ۔ ناؤ دس از another place where I will tell you one fact of، ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ چھوٹے سے سچ کے پیچھے لیئرز آف جھوٹ، اکثر لوگ بہت آسانی سے بول دیتے ہیں، جو جو اسلام کو نہیں جانتے، نان مسلمز بھی، اور اکثر تو ایون مسلم جن کی سمجھ کم ہے، جاہل مسلمز جو ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ آفٹر آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کون؟ ہائی وے رابر تو تھے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ یس آئی ہیو مینشنڈ they have done the highway robbery only for the قریش کا قافلہ، کیونکہ ان کے ساتھ دشمنی تھی، اور this was a strategy of you know financially giving them a hit rather than fighting a battle with them. So it was only قریش کا قافلہ وہ انٹرسپٹ کرتے تھے، دوسرے قافلوں کو نہیں انٹرسپٹ کرتے تھے۔
They were not highway robbers. But yes, they have done this highway robbery for a reason. It was part of the war. But ये नहीं बताता कोई भी. अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाईवे रॉबर होते तो फिर वो उसकी मुगीरा की क्यों कमाई को रिटर्न करते? फिर तो वो मुगीरा की कमाई को खुशी से रखते कि हम भी तो यही करते रहे, हाईवे रॉबरी की कमाई है, ले आओ. उन्होंने कहा नहीं, हम हमारे लिए हराम है. तुमने हराम तरीकों से कमाई है, हमको ये नहीं चाहिए. क्योंकि वो जो उनकी हाईवे रॉबरी थी, दैट वाज अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑफ अ वॉर. दैट वाज एनिमोसिटी, दैट वाज समथिंग एल्स. दिस इज यू आर डूइंग इट फॉर प्लेजर एंड लेजर. इट्स नॉट एक्सेप्टेबल. ठीक है. अच्छा, अब ये सब मुझे आपको क्यों बताना पड़ा? क्योंकि फिर अदरवाइज मैं आपको जो जवाब बताऊंगी उर्वा का उसको, तो आपको समझ नहीं आएगा कि उन्होंने मुगीरा को ही क्या बोला, क्यों बोला. जब मुगीरा ने कहा कि अब अगर आपने हाथ उठाया ना, मैं आपके हाथ ही काट दूंगा. उन्होंने कहा ये कौन है अब? उसने अपने आप को खुद जवाब दिया, मैं मुगीरा इब्न शोबा अल थक़फ़ी, तुम्हारा भतीजा हूं. ठीक है. अब उर्वा उसको देखकर कहने लगा, अरे बदमाश, ट्रेटर, बागी, तूने इतना सब बगावत की हमसे, और क्या क्या तूने किया, ट्रेटर कहीं का. क्या क्या तूने नहीं किया. आज तक हम भुगत रहे हैं तेरी वजह से. ये वर्ड्स तो आपको नहीं समझ आता कि क्या भुगत रहे हैं, क्यों कहा उसको ऐसे. कहने लगे कि आज तक हम तेरी वजह से भुगत रहे हैं जो तू करके गया है. अब यहां आकर तू ये मुझे बता रहा है कि मेरा हाथ काट देगा. है कौन तू? तो वो तो ऐसे बना खड़ा था ना, ही इज नाउ अ बॉडी गार्ड ऑफ रसूलुल्लाह. अब दाढ़ी तो छू के देखो उनकी, होगा कस्टम. लेकिन तुम दोस्त बनकर नहीं आए हो, तो उनकी दाढ़ी को हाथ लगाओगे तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा. अपने चचा को कह रहा था. ठीक है. उसके बाद उर्वा मुगीरा को सुना देता है कि तुमने तो वहां इतनी चक्करबाजी की, अब तुम यहां पे भी आकर बैठे हो. तुम तो ट्रेटर हो ना, इसीलिए देखो ट्रेटर बने हुए हो अभी भी तुम. मतलब उसके नजर में तो ट्रेटर था ना. अगेन उसके पर्सपेक्टिव से देखिए कि ही लेफ्ट थकीफ, ही लेफ्ट हिज कबीला. And if he left the Qabila, he could have gone to Quraysh. He's gone to Rasulullah. And in this medley of people, तो बिल्कुल ही ये ट्रेटर बन गया. उसकी नजर में तो वो ट्रेटर था. तो उसको कहता है ट्रेटर, बागी. उसके बाद इधर उधर उर्वा देखता है. उसको लगता है कि यहाँ तो कोई मेरी सुनने वाला नहीं है. मुझे जो कहना था कहा, सब कुछ बता दिया. यहाँ तो लग रहा है कि जैसे सब फर्म है. कुछ वक्त उर्वा वहां गुजारता है. नेगोशिएशंस तो फेल हो चुकी हैं. He decides to return back to Quraysh. But when he returns back to Quraysh, and what is the details and the version of details he gives to the Quraysh is is the best description of this whole situation in the whole of Sira. ठीक है. So I'm wondering if I should क्लोज नाउ, बिकॉज अगर मैं वो डिस्क्रिप्शन आपको बताऊंगी तो फिर उस पे सारी हमें बात करनी होगी. बट आई थिंक आई कैन फिनिश इट. आई थिंक आई विल, इफ यू डोंट माइंड, जस्ट क्विकली, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड द बेस्ट वे ही डिस्क्राइब्ड. ही सेड, नाउ ही इज डिस्क्राइबिंग, ही कम्स बैक टू कुरैश एंड ही सेज, या कौम. अब बुला रहा है पूरी अपनी कम्युनिटी को, क्योंकि अब पूरी कम्युनिटी है ना, सिर्फ कुरैश नहीं है ना, तकीफ भी हैं और भी आसपास के जो करीब के जो कबीले थे जो इन्होंने जमा करके ले आए थे अपने साथ. ही इज नाउ एड्रेसिंग ऑल ऑफ देम. ही इज सेइंग, या कौम, मैं मिलकर आ रहा हूं मोहम्मद से. मैं क्योंकि सकीफ का लीडर रह चुका हूं, मुझे सआदत मिली है कि मैं बड़े बड़े
शहनशाहों को मिल चुका हूँ। मैंने कसरा के महल देखे हैं, मैंने यानी सीजर्स पैलेस, मैंने पर्शियन पैलेसेस देखे हैं, ठीक है। मैंने रोम के पैलेसेस देखे हैं। मैं नजाशी के भी पैलेस में गया हूँ, एबिसिनिया में। तो बीइंग अ chieftain, he had the luxury of, visiting the leaders of other states and things like that. Okay. So he says, मैंने ये सब देखे हैं, visiting such places. वल्लाही मैंने कहीं भी किसी भी महल में उस बादशाह के लोगों को इस तरह से अपने बादशाह की इज्जत करते नहीं देखा जैसे असहाब मोहम्मद। देखें, आगे जो मैं बोलने वाली हूं ना, ये किसी भी सहाबी के हदीस से हमें नहीं मिला है। कभी किसी सहाबी ने इसको नरेट नहीं किया है जो मैं अब बताने जा रही हूँ, जो इसने नरेट किया है, इसलिए सीरा में ये चीजें आई हैं। किसी भी सहाबी से आपको हदीस में ये बात नहीं मिलेगी कि ये सब हुआ था, लेकिन इसने देखा, इसके लिए सब कुछ अनहोना था। ये ऐसा ऐसा कभी उसने देखा ही नहीं था। कह रहा है ना वो, कि मैं पर्शियन एम्परर के पास गया हूँ, नजाशी किंग के पास गया हूँ, मैं रोम के सीजर्स के पास गया हूँ, और जो मैंने वहां देखा, ऐसा तो यहाँ पे, ऐसा चीज तो कभी देखी नहीं मैंने इन सारी जगहों पे। जैसे असहाब मोहम्मद जो इज्जत उसे देते हैं। अब बता रहा है वो कि क्या करते हैं वो लोग, सुनिएगा गौर से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लीज। कहता है, वल्लाही मोहम्मद थूकता था तो वो दौड़ के उसके थूक को पकड़ते थे और अपने मुंह पे रगड़ लेते थे। थूक को जमीन पे नहीं गिरने देते थे। अगर मोहम्मद वजू करता है तो उसके आसपास, उसके कोनियों से जो पानी निकलता है, वो इधर उधर सब आसपास उसके पानी को गिरने नहीं देते और लेके अपने ऊपर मल लेते। इतनी इज्जत कि कोई थूक पकड़ रहा हो। किस बादशाह का, किस 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 आदमी ने थूक पकड़ा होगा? किसके गिरे हुए पानी को किसी ने चूमा होगा या अपने मुंह पे लगाया होगा? ये लोग क्या कर रहे हैं? और अ, अ, और दिस इज हिज ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, बिकॉज फॉर उर्वा इट वाज समथिंग टोटली अनहर्ड ऑफ, अनसीन, कभी नहीं सोचा होगा उसने। फिर कहता है, अगर मोहम्मद को कुछ कमांड करना होता है ना, तो वो सिर्फ उनकी तरफ देखता है। वो मुंह नहीं खोलता बताने के लिए कि क्या काम है, कि सब हाजिर हो जाते हैं कि मैं करूंगा। अभी काम सुना भी नहीं कि क्या है, कहीं छलांग लगाने का है, कहीं लड़ने का है, मरने का है। उन्हें नहीं पता कि किस काम के लिए बुला रहे हैं या किस काम के लिए उन्होंने नजर उठाई है, लेकिन दे ऑल वांट टू बी द वन टू डू इट विदाउट नोइंग, विदाउट हिम ओपनिंग हिज माउथ। दे आर ऑल रेडी टू डू इट। एंड सो ही डजंट इवन हैव टू से इट कि कौन करेगा। He knows everybody wants to be chosen by him to do the job for him. They want to be given that task. They want to obey him. They want to do the whatever is in his mind or heart or whatever. और जब वो खड़ा होता है इनके सामने, तो कोई उसकी तरफ नहीं देखता। और जब वो बोलता है, खामोशी से सब नजरें झुकाकर सिर्फ सुनते हैं। कोई उनको ऊपर आंख करके उनके चेहरे की तरफ घूर के नहीं देखता। इतनी रिस्पेक्ट है कि वो सिर्फ नीचे देखते हैं। बादशाहों के भी प्राइम मिनिस्टर्स उनसे देखकर बात करते थे, लेकिन ये लोग हमेशा नीचे देखकर बात करते हैं, कभी उनकी तरफ देखते भी नहीं हैं। फिर कहा, किस लिए? दो चीजों की वजह से इतनी रिस्पेक्ट। एक तो ये कि वो आउट ऑफ आउट ऑफ लव
حب و حیبہ. حیبہ کہتے ہیں، عربی میں حیبہ کہتے ہیں، کسی کسی کا حیبہ ہونا از لائک immense respect that you don't even feel like it is right to look up. It will be disrespectful to look up. You know, جب among the صحابہ، عمر ابن العاص، میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، پچھلے کچھ ہفتوں پہلے بتا چکی ہوں کہ عمر ابن العاص was the last of the Sahabi who came to Islam. Very difficult it was. He was the last one, very late he came into Islam. When he came into Islam, he said um, کہ how much I wanted to stare at Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam when he came into Islam. He said how much I wanted to stare at Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam because I wanted to, look at him. But I couldn't. Every time my eyes went up, it went down. وہ جو ہیبہ تھا نا، وہ جو how can I stare at him? آپ کو ایک it's impossible to explain this in words کہ آپ ان کو دیکھنے سے گھبراتے ہیں کیونکہ کوئی عزت میں کمی نہیں ہو جائے، میں کیسے گھوروں. ایسی محبت میں نے نہیں دیکھی کسی میں جو میں نے محمد کے لوگوں میں دیکھی ہے. اور پھر کہا کہ نا آپ سوچیں 2 منٹ کے لیے، عروہ کہہ کیا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ دے آر میڈلی آف پیپل، دے ول رن اوے، دے ول ناٹ بی فیتھفل ٹو یو. ہو آر دے؟ دے آر ناٹ یور ٹرائب. وائی وڈ دے لو آئی مین رسک دیئر لائف فار یو اینڈ فائٹ فار یو؟ عروہ کیا کیا کہہ رہا تھا، اب کیا کہہ رہا ہے 2 گھنٹوں میں؟ پورا اس کے دماغ کا ورژن بدل گیا. وہ کیا کہہ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آ کے قریش کو کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. دین ہی کنٹینیوڈ، کہتا ہے، عروہ بتا رہا ہے، اب قریش کو یہ رپورٹ دیتا جا رہا ہے، کہتا ہے میں نے ان لوگوں کو ان 2 گھنٹوں میں ناپ تول لیا. دیکھو بھائی، میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں، اگر تم تلوار مانگو گے وہ تلوار دیں گے. میں نے ایسا جتھا یا گروپ کبھی نہیں دیکھا جو اپنی پرواہ کیے بغیر اگر ان کے ساتھی پر، اب ساتھی کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہے، اگر ان کے ساتھی پہ کوئی آنچ آ جائے تو وہ اپنی پرواہ کیے بغیر اس کو ڈیفینڈ کریں گے. وہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم جئیں گے کہ مریں گے. دے ول ڈیفینڈ دیئر کمپینین، دے ول ناٹ کیئر اباؤٹ دیم سیلز. میں نے ایسے لوگ نہیں دیکھے، اور ان کے مرد ہی نہیں بلکہ عورتیں بھی ایسے ہی ہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ وہ کوئی کمپرومائز کر جائیں کسی بھی طرح، مگر دے ول ڈیفینڈ اینڈ پروٹیکٹ، گیو دیئر لائف فار دس کمپینین. عورتوں کے لیے بھی کہہ رہا ہے. یہ وہی آدمی ہے نا عروہ جس نے کہا تھا ان میں تو کوئی مرد ہی نہیں ہے، مجھے تو ان میں کوئی مرد ہی نظر نہیں آ رہا ہے، جس پر سے ان کو گالی پڑی تھی ابو بکر کی. اسی بات پہ پڑی تھی نا کہ ان کو آدمی نظر نہیں آ رہا تھا، کہ ان میں کوئی مرد تو نہیں ہے. اور اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ مرد تو مرد، ان کی تو عورتیں بھی آپ کو کھا جائیں گی، وہ بھی کمپرومائز نہیں کریں گی. یہ ایسے لوگ میں نے کبھی نہیں دیکھے کہ even the woman will go to any extent to defend and protect their companion. Which companion they're talking about? He's talking about Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ساری بات بتا کے کہتا ہے قریش کو، میری صلاح مانو، تم ان کے ساتھ جیت نہیں سکتے، یہ میری صلاح ہے، تم ان کے ساتھ جیت نہیں سکتے. کن کو کہہ رہا ہے؟ اس قریش کو جو ٹرپل ہیں تعداد میں، 3 گنا ہے زیادہ تعداد میں. اور کہاں ہے قریش؟ اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، مکے کے باہر ہے نا، تو اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہیں. یہ لوگ صرف 1400 لوگ ہیں، وہ بھی اپنے گھر سے باہر،
اور وہ بھی کوئی ہتھیار لے کے نہیں آئے ہوئے ہیں لڑائی کے چکر میں. سب جانتا ہے عروا. لیکن رپورٹ کیا دے رہا ہے؟ ان سے مت لڑنا، تم جیت نہیں سکو گے. کیونکہ جو میں دیکھ کر آ رہا ہوں، تمہیں نہیں پتا میں نے کیا دیکھا. تو وہ اپنی طرف سے بتا رہا ہے. پھر آپ سوچیں. کہتا ہے کہ وہ 1400 لوگ لے کر اگر آیا ہے تو وہ اللہ کے گھر کو آنر کرنے آیا ہے. ٹھیک ہے. اور سوچو تم قربانی کے جانور بھی لایا ہے. اور اس سے کس کو نقصان ہو سکتا ہے؟ ہم ہی کو فائدہ ہوگا کہ وہ جانور لایا ہے اور یہاں سلوٹر کرے گا تو ہم ہی لوگ کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور ہم ہیں کہ اس کو پریونٹ کر رہے ہیں، ڈینائی کر رہے ہیں، اور اس کو آنے نہیں دے رہے ہیں. یہ وہی عروا ہے نا. لک ایٹ دا امیڈیٹ شفٹ آف سائڈ. یہ وہی عروا ہے جس نے کہا تھا یہ کون لوگ ہیں، ان میں تو کوئی مرد بھی نظر نہیں آ رہا، اور تم تو ٹائز آف کنشپ توڑ رہے ہو، تم تو سینکٹیٹی آف حرم خراب کر رہے ہو، تم تو لڑنے آ گئے ہو، فلانا فلانا. 1-2 گھنٹے میں اس کی پوری رائے بدل گئی. اس کو سب کچھ سمجھ آ گیا. کس طرح وہ اس کے دل میں اتری ہوگی بات. یہیں بائی دا وے بدیل بھی عروا بھی یہ سب بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. بٹ جب ان کی قصہ آئے گا تو تب اس کی ڈیٹیل ہم بتائیں گے. اس وقت تو وہ نہیں ہے نا. تو اس وقت کا قصہ جو ہے وہ آپ کو بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں اس واقعے کے بعد ثقیف تو کٹ آف ہو گیا. ٹھیک ہے. خدا کے ٹرائب بھی ختم، کٹ گیا. اب ثقیف بھی کٹ آف ہو گیا کیونکہ ظاہر ہے قریش کیا دیکھ رہا ہے. لو، اس کو بھیجا تھا ہمارا پیغام پہنچانے، یہ آپ کے آ کے مجھے ان کا پیغام دے رہا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے. یو نو واٹ دس اسٹوری ٹیلز اس. ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمارا ویپن چاقو، چھری، گن، بندوق، بم، تلوار نہیں ہے. ہمارا ویپن ہمارا ایمان ہے. ہم اس ایمان پر کتنا عمل کرتے ہیں، دیٹ از دا ویپن. دا ویپن آر ناٹ دیز ویپن دیٹ ول گیو اس وکٹری. تمہیں وکٹری چاہیے نا کسی بھی معاملے میں، ایمان کو تھام لو، وکٹری تمہاری ہے. ایمان کو مت چھوڑو. ایمان کو تھامنا از دا بگیسٹ ویپن. کیپ یور ایمان انٹیکٹ. ہولڈ آن ٹو یور ایمان. کیپ پالشنگ یور ایمان. کیپ کلیئرنگ یور ایمان. کیپ رینیوئنگ یور ایمان. ٹھیک ہے. ایٹ دس دا قریش گاٹ اینگری. اب تو ناراض ہونا تھا نا. عروہ تو پورا پلٹ گیا. اب اس کو ایڈریس کر رہے ہیں، یا ابا یافور. اس کی کنیاں بتا رہے ہیں اس کو، یا ابا یافور. ٹھیک ہے. اگر تمہارے علاوہ کوئی یہ بات کہتا نا تو اچھا میں جواب دیتا. مطلب اس کو غصہ اتنا آ رہا ہے قریش کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے تم نے کہا ہے تو ہم برداشت کریں کیونکہ یو آر لیڈر آف ثقیف. وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو اینی پرابلم بیکاز یو وینٹ فار اس. بٹ تم جو ابھی آ کر یہ سب بول رہے ہو نا، تمہارے علاوہ کسی نے بولا ہوتا نا تو اس کو تو ہم دیکھ لیتے. یہ بات پکی ہے. ہم اس کا تیسرا آپشن لیں گے. ہم چلے جائیں گے، اس کو آنے دیں گے، مگر اس سال نہیں. اس سال تو ہم آنے ہی نہیں دیں گے. سیدھے میڈ اپ دیئر مائنڈ. آپ یہ دیکھیں اس پورے واقعے میں ایک کافر بھی ریکگنائز کرتا ہے اسلام اور ایمان کا جو وقار ہے، جو اس کی اس کی جو روشنی اور نور ہے، اس کا جو ایسنس ہے، اس کی جو سویٹنس ہے، ایون اس کو نظر آتی ہے، کافر کو بھی نظر آتی ہے. آپ کو پتہ ہے اکثر نان مسلمس آر امپریسڈ ود دا ڈسپلن آف نماز وین دے سی اٹ ان دا ٹی وی. اور دکھاتے ہیں نا کہ روز کیسے جم کے بیٹھتی ہیں، سب ساتھ جھک رہے ہیں، ساتھ اٹھ رہے ہیں. ان کو بہت میسمرائزنگ لگتا ہے. بہت ساری چیزیں جب ہم کرتے ہیں نا اللہ تعالی کے خوشنودی کے لیے، جو ہم عمل کرتے ہیں نا، اپنی جو بھی ہم جس طرح ہم لوگوں سے ملتے ہیں یا جو کرتے ہیں، وہ لوگوں کو زیادہ امپریس کرتی ہے.
بنسبت اس کے کہ ہم لوگوں کو صرف قرآن سنانا شروع کر دیں اور اب تقریریں کرنا شروع کر دیں یا ان سے بحثیں شروع کر دیں. ان سے نہیں ہوتا. آپ خود کیا کرتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، کیسے پھرتے ہیں، کیسے معاملات کرتے ہیں، دیٹ از واٹ از ایمان. ٹھیک ہے. تو یو مسٹ انڈرسٹینڈ آل دیٹ از امپورٹنٹ. تو کافر از ریکگنائزنگ دا مقام آف صحابہ. ہی سو امپریسڈ بائی دا صحابہ کہ کس طرح کے ہیں. بیٹل از ناٹ جسٹ فزیکل بیٹل وتھ ویپنری اینڈ بیٹل از آلسو سائیکولوجیکل. واٹ آر یو سیئنگ، واٹ آر یو ریسیونگ، the impression you are taking, that plays a major role. ٹھیک ہے. یو جسٹ اسٹک ٹو دا پرنسپلز آف ایمان. جو آپ کے اصول ہیں نا، اصول دین کے اصول، ایمان کے اصول، اس پہ جمے رہیں، اس سے نہیں آپ ادھر ادھر ہو جائیں. ٹھیک ہے. اینڈ آف کورس جسٹ ٹو کنکلوڈ دس اسٹوری کہ آف کورس دس از لیٹر. جسٹ ٹو کنکلوڈ دس یہ والی بات کو کہ جب یہ سب کچھ ہو گیا تھا، اس کے بعد کی بات ہے. جسٹ عروا کی سٹوری سنانا چاہ رہی ہوں آپ کو، کیونکہ پھر اس کو آپ کو کلیئر کر دوں. اس کی بعد میں آئے گی بہت ساری ثقیف کی باتیں آئیں گی، اس کی سٹوری آئے گی. ثقیف کا جب معاملہ آئے گا میں اس پر آؤں گی تو پھر زیادہ ڈیٹیل دوں گی، لیکن فی الحال اتنا بتانا ضروری ہے کہ دین عروا لیٹر آن decided to travel to Medina and became a Muslim. He went to Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نے کہا کہ کیونکہ وہ دیکھ آیا تھا، ایکچولی اس کے دل میں تو ایمان اسی دن اتر آیا تھا. when he is trying to convince the قریش کہ اس کے ساتھ پنگا نہ لو، کوشش بھی مت کرو، جیت نہیں سکتے، کیونکہ جو میں نے دیکھا ہے وہ تمہیں نہیں پتا. یہ بہت ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہیں بھائی. یہ تھوک پکڑ کے منہ پہ ڈال رہے ہیں، اس کا پانی پکڑ رہے ہیں، یہ اتنی عزت، یہ تو اس کے لیے جان بھی دیں گے تو انہیں کچھ لگے گا کچھ نہیں کیا ابھی تک ہم نے. تو ان سے نہیں لڑو، یہ بالکل ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہیں. تو اسی وقت اس کا ایمان جاگ چکا تھا، لیکن ٹو ایکسپٹ اسلام ہی وینٹ ٹو مدینہ فائنلی. ٹھیک ہے. 9th ہجرہ میں ہی ٹریول ٹو مدینہ، عروہ ابن مسعود. ٹھیک ہے. اینڈ دس واز آفٹر دا کانکویسٹ آف مکہ. آپ کو پتہ ہے فتح مکہ ہو چکی تھی، اس کے بعد ہی وینٹ ٹو مدینہ. اینڈ زیادہ ڈیٹیل اسٹوری کی بعد میں کریں گے، بس صرف یہ بتانا ہے کہ ہی واز دا فرسٹ آف دی ایلڈرز آف ثقیف who accepted اسلام. ثقیف آپ کو پتہ ہے بہت کروڈ قسم کے ٹف لوگ تھے. they gave the toughest time to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم also. اور ابھی فتح مکہ ہو چکی ہے، لیکن ثقیف الگ ہے نا، طیف تو الگ ہے نا، باہر ہے نا، مکہ میں تو نہیں، مکے کے باہر ہے نا طیف. ادھر ابھی تک کسی نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. مغیرہ کی تو بات اور تھی نا، وہ تو بھاگا ہوا تھا جو بھی تھا. اب اس کی بات آ گئی. اس نے جا کے ہی واز دا فرسٹ آف دا ایلڈرس among the leaders who accepted Islam. He came to Medina, he accepted Islam, he stayed in Medina, learnt deen, everything. Then he said, اب میں ثقیف واپس جاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تمہارے ساتھ برا سلوک ہوگا، تم مت جاؤ واپس. عروہ نے کہا آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے میرا مقام کیا ہے میرے قبیلے میں، کہ اگر میں سو رہا ہوں تو کوئی جگائے گا نہیں مجھے. یعنی اتنی عزت میری ہے اور اتنا مان ہے میرا کہ اگر کسی نے مجھے سوتا ہوا دیکھا، چاہے کوئی بھی ارجنسی ہو، دے ول ناٹ ویک می اپ آؤٹ آف ریسپیکٹ فار می. میں ایلڈر ہوں وہاں کا اور میں لیڈر ہوں، اور تمہیں نہیں پتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو قریش میں ایک بہت اچھا مقام رکھتے تھے نا، لیکن جیسے ہی اسلام آیا کس طرح ان کے دھکے دے کے نکال دیا گیا، ان کے اپنے شہر سے، ان کے اپنے گھر سے، ان کے جان کے دشمن بن گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا اب بات اور ہے، اب تم مسلمان ہو گئے ہو، اسلام آنے کے بعد پیپل ول ناٹ ٹریٹ یو دا سیم وے. ہی سیڈ نہیں نہیں، تم کیا جانتے ہو، تم نہیں جانتے میں قبیلے میں کیسی میری حیثیت ہے اور میری کیسی مان ہے، لوگ میری کتنی عزت کرتے ہیں. ون آف دا ایلڈرز اینڈ آئی بین دا لیڈر آف ثقیف. تو ہی جسٹ سیڈ آئی ایم جسٹ افریڈ فار یور لائف. یہ سے تم نہیں فکر کرو، مجھے پتا ہے میرا قبیلہ کیسا ہے، میں کیسے، میری کوئی جو جگہ ہے ادھر تمہیں نہیں پتا میری کتنی عزت ہے. تو ہی گوز بیک ٹو طیف. وین ہی ریچز ثقیف
He starts telling people about Islam. میں اسلام قبول کر کے آ گیا ہوں، اسلام ایسے، اسلام ایسے 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 ایسے. People started, speaking bad to him. They ignore him. When he's talking, they walk away. So they started showing the disrespect towards him. کسی نے تو منہ پہ کچھ بول بھی دیا اس کو کہ تم اب اس قابل ہی نہیں رہے کہ ہم تمہاری بات سنیں. He was very saddened. بہت اداس ہو کے گھر واپس آئے، اور انہوں نے کہا کہ میں ایسے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ میرا قبیلہ مجھے اس طرح سے ٹریٹ کرے گا. اتنی عزت کرنے والے تھے، یہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو. اینی وے، بیچارے پھر بھی اپنا صبح، اب یہ پہنچے ہیں آج، سارا دن انہوں نے لوگوں سے مل کر دیکھ لیا کیا کیا ہوا، رات کو سو گئے. صبح فجر پر چھت پہ جا کے انہوں نے اذان دی کہ میں اپنی اذان دوں گا، خود ہی نماز پڑھوں گا وہاں پہ. تو جب وہ اذان دے رہے تھے تو کسی نے ان کو تیر سے مار دیا، اور وہ کیونکہ تیر لگا تو وہ، کیونکہ چھت پہ کھڑے تھے تو وہ جا کے وادی میں گر گئے. اینڈ ہی واز martyred. So this was the end of Urwa ibn Masud رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. So سبحان اللہ. اینی وے، آپ کو بتاؤں گی بعد میں جب ثقیف کے معاملے آئیں گے نا، میں آپ کو اس کی سٹوری سناؤں گی کہ ثقیف جب فائنلی مسلمان ہونے لگا نا تو ان کی کنڈیشنز کیسی کیسی تھیں. آپ ہنسیں گے سن کر. صرف ایک دو بتا دیتی ہوں جسٹ ٹو اینڈ آن اے لائٹر نوٹ، کہ جب ثقیف کا قبیلہ مسلمان ہونے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پوچھتے تھے کیا وضو کرنا ضروری ہے ہر نماز سے پہلے. تو جب مجھ سے لوگ اس طرح پوچھتے ہیں نا کبھی کبھی تو مجھے وہ ثقیف کے لوگ یاد آ جاتے ہیں. پھر وہ یہ بھی پوچھتے تھے غسل بھی کرنا ضروری ہے کیا، جو بھی ہم کام کرتے اس کے بعد غسل کرنا کیا ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں چل سکتا. سبحان اللہ. ان کی بہت ہی bizarre کنڈیشنز تھیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کو اسلام قبول کرنا ہے لیکن ان چیزوں سے تھوڑا کنسیشن اور ڈسکاؤنٹ چاہیے مجھے. اینی وی ول کم ٹو دیٹ انشاءاللہ. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو مضبوط کرے اور ان صحابہ کی طرح ہمارا ایمان کر دے اور قبول کر لے ہمارے ایمان کو، اور اللہ استقامت دین عطا کرے. اور اللہ تعالیٰ ہماری ان محفلوں کو قبول کرے، آپ لوگوں کا سننا، میرا کہنا، اور جو کچھ بھی اس میں بھلا تھا سب اللہ کی طرف سے ہے. اگر کوئی غلطی بھول چکا ہے تو میری طرف سے ہے، اور اگین معذرت فار دا لیٹ کمنگ. بٹ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے، بیکاز اٹس ویری ڈیفیکلٹ وین یو آر alone and there's nobody to actually see over you. بٹ آپ لوگ ہیں نا میرے لیے، اسی لیے الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.